ہنر نہیں ہے، اس میں صلاحیت نہیں ہے، تو آپ دیکھیے لوگ کہتے ہیں بھائی اتنا ہو گیا لیکن کچھ کام کا آدمی نہیں اتنا کرنے کے بعد. تو آپ پرفیکشن کی طرف جائیے، اسکل اپنی ڈیولپ کیجیے اور فیلڈ میں آگے بڑھنے کی جو کوشش کیجیے. اور ظاہر سی بات ہے ہنرمندی یاد رکھیے روزی روٹی کے آج ضامن ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو ذریعے بنائے ہیں لوگ اس کے ذریعے ہنر کماتے. ہنرمند بنو کے اندر وہ کیا کیا ہوں گے، پہلی چیز ہم دیکھیں گے جو ہنر تمہیں فائدہ دے اسے سیکھو. دوسرا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کسی ہنر کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. تیسرا ہم دیکھیں گے بے روزگاری کا حل ہنرمندی ہے. چوتھا ہم دیکھیں گے بے ہنر کو ہنر سکھانا چاہیے. پانچواں ہم دیکھیں گے کسی ہنرمند کی مدد کریں. چھٹا ہم دیکھیں گے ہر نئے ہنر کی جستجو انسان کے اندر ہو. ساتواں ہم دیکھیں گے روایتی تعلیم کے ساتھ بھی ہنر سیکھنا چاہیے. آٹھواں ہم دیکھیں گے ہنرمند اور محنتی دونوں کا کمبینیشن ہونا ضروری ہے. نواں ہم دیکھیں گے ہنرمند انسان کسی کا محتاج نہیں رہتا. دسواں ہم دیکھیں گے عورت بھی ہنرمند بنے. عورتیں بھی اس فیلڈ میں آ گیا. چلیے ایک کے بعد ایک ان پوائنٹس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. ساروں کے لیے ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کچھ نہ کچھ دلائل لیں گے کہ کیسا ہنرمندی کی طرف اس دین نے ہم کو ابارا اور ہم کو ہنرمند کیسے بنایا. اب آئیے دیکھتے ہیں پہلا، جو ہنر تمہیں فائدہ دے اسے سیکھو. جو بھی ہنر انسان کو فائدہ دیتا ہے اسے سیکھنا چاہیے. یہ سب میں جو شروع میں کہہ چکا ہوں، ڈگریوں کے ساتھ بھی آپ یہ کر سکتے ہیں، اپنے اسکول کالج کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، دنیا کے سارے کام کرتے ہوئے بھی آپ کر سکتے ہیں. تو جو ہنر تمہیں فائدہ دے اس کو سیکھو. اس لیے کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور اور ناتواں مومن سے زیادہ بہتر ہے. حالانکہ خیر دونوں میں ہے. طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے کس سے؟ کمزور مومن سے. حالانکہ دونوں اللہ کے نزدیک خیر ہے، بھلائی تو دونوں میں ہے. پھر آپ نے فرمایا تم اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے. تم اس چیز کی حرص کرو، لالچ رکھو، تڑپ رکھو، کوشش کرو جو تمہیں بینیفٹ دے، فائدہ دے. اس لیے میں نے کہا ہر اچھے ہنر کی یا ہر ہنر جو تمہیں فائدہ دے اس کی جستجو میں لگے رہو، کوشش کرتے رہو اس کی. تو اللہ کے رسول یہاں فرما رہے ہیں کہ ہر وہ چیز کی حرص کرو جو تمہیں فائدہ دے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر وہ چیز جو مجھے اور آپ کو فائدہ دے اس کی حرص کرنا ہے، اس کی تڑپ رکھنا ہے، ہمیں یاد رکھیے. پھر آگے فرمائے اور عاجز نہ بنو. ایسا لگ رہا ہے نوجوانوں سے خطاب ہو رہا ہے، عاجز نہ بنو. عاجز سمجھتے ہیں نہیں یار میں نہیں کر سکتا. عاجز مت بنو، بس کرنے کی کوشش کرو، آگے بڑھو. عاجز مت بنو، یہ مت بولو کہ یہ نہیں ہو سکتا میرے سے، جو آج کل نوجوانوں میں ہوتا ہے نا، یہ میرے سے نہیں ہو سکتا، یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ میرے لائق نہیں، یہ میری شان کے لائق نہیں، میرے خاندان کے لائق نہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے بنا لیا. یہ سب چکر چھوڑو، آگے بڑھ جاؤ، بس حلال چیزیں بڑھ جاؤ. تو اللہ کے رسول فرما رہے تمہیں جو چیز فائدہ دے اس کو حرص کرو اور عاجز نہ بنو. اگر مغلوب ہو جاؤ، کوئی تم پر غالب آ جائے، مغلوب ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے. ٹھیک ہے، مغلوب ہو جاؤ تو کہو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے، جو اس نے چاہا وہ کیا. اور لفظ اگر مگر سے بچنا، اس لیے کہ اگر مگر شیطان کی طرف سے. پہلے کہا ہر وہ چیز جو فائدہ دے پہنچائے اس کی حرص کرو. اس کے بعد عاجز مت بنو. پھر اس کے بعد کچھ ہو جائے تو پھر اگر مگر مت بولو، ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا. پاسٹ کی باتوں پہ اگر مگر نہیں، لیکن ابھی جو چل رہا ہے اس میں سب سے زیادہ خود اپنی محنت کر لو. عاجزی اختیار مت کرو، اٹھو، جو محنت کر سکتے وہ کرو، جو آج ہو سکتا ہے اس کو کرنے کی کوشش کرو. اگر مگر کا سہارا مت لو، ورنہ پاس جب گزر جائیں گا وقت پھر کہیں گے کاش جب گریجویشن میں تھا پڑھ لیتا، کاش جب موقع تھا ہنر سیکھ لیتا. نہیں، وہ اگر مگر کے چکر میں جو ہو گیا وہ اللہ کی طرف سے تھا، وہ ہو گیا. اور اگر مگر شیطان کی طرف سے ہے تو لہٰذا ابھی پریزنٹ میں کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو؟ تم اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے. ہر اس چیز کی حرص کرے ہمارا نوجوان جو اس کو فائدہ اور بینیفٹ دیتا ہے. ہر وہ اچھا اسکل اور ہنر سیکھے جو اس کو فائدہ اور بینیفٹ دیتا ہے، اس میں آگے بڑھ جایا رکھیے اور کورس کرتے رہیے اور ہنر بھی سیکھتے رہیے. مختلف قسم گریجویشن کیجیے، ہنر بھی حاصل کیجیے ساتھ میں، کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں. کیونکہ گدا گیری بھیک منگی سے تو ہنر مندی بہت اچھی چیز ہے، یاد رکھیے انسان اس سے کما سکتا ہے. اسی طرح جو ہے جو اب چھٹیاں آ رہی ہے، سمر ویکیشن آ رہے ہیں، تو پیرنٹس سے جو ہے اپیل کروں گا میں، یاد رکھیے اب چھٹیاں شروع ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کچھ اسکولوں کی شروع کچھ کی ہونے والی ہے. اپنے بچے جن کی عمر 10 سال سے اوپر ہے، یاد رکھیے ان کو ہنر کی طرف ڈالیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کو ایجوکیشن چھوڑا دیجیے، ایجوکیشن تو چلتا رہے گا، کب تک چلے گا؟ ماشاءاللہ 16 سال میں 10ویں، 18 سال میں 12ویں، 21 22، وہ بھی جو سیدھا بھاگا. اب ہمارا کو بھائی رکتے رکتے آرام سے سیکھتے سیکھتے 1-2 سال کی کلاس میں سیکھ رہا ہے تو وہ تو تھوڑا بہت رکتے رکتے جائیں گا. لیکن جو ڈائریکٹ جا رہا 23 سال، پوسٹ گریجویشن 24 سال، کیا عمر ہو جا رہی ہے انسان کے اندر؟ 24-25 سال کمانا کب شروع کریں گا، ہے نا؟ لہٰذا ہنر ہوگا تو ساتھ میں ہنر سے کام چلتا رہے گا، ایجوکیشن بھی چلتا رہے گا، یاد رکھیں. تو اب اسکول کی چھٹیاں آ رہی ہیں، آپ تمام سے گزارش کریں جو بچے آپ کے 10 سال سے اوپر کے ہیں ان کو آپ کسی ہنر میں ڈالیں گے، یا تو کوئی لائف سیونگ اسکل سکھائیں گے یا تو کوئی ہنر کے اندر ڈالیں گے، تاکہ اس 2 مہینے میں اس نے الیکٹرانکس کا کچھ سیکھ لیا، اس 2 مہینے میں اس نے بیسک الیکٹرکس کا کچھ سیکھ لیا، اس 2 مہینے کے اندر اس نے فلاں جگہ جا کے یہ سیکھا اور فلاں جگہ یہ سیکھا، یہ کورس کیا، یہ بھی کرا. یہ ہنر دیکھیے آپ کو کمال کی روبوٹکس ہو سکتا ہے، آج کل کتنی چیزیں جو آن لائن چل رہی، کوڈنگ ہو سکتا ہے، چاہے سافٹ اسکل ہو، چاہے جو اس کے علاوہ جو فزیکل جس کے اندر جا کے سیکھتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو سکھائیں گے. ابھی وہ 10 سال کا ایک ہنر سیکھیں گا، پھر 11 سال کا ہوں گا دوسرا ہنر سیکھیں گے، چھٹی لیں، پھر 12 سال کا ہوں گا پھر ایک ہنر، یا اسی ہنر کو ڈیولپ کرتا جائیں گے ایوری ایئر. اور اس کے بعد جو ہے یہاں گریجویشن بھی ہوں گا اور ساتھ میں پہلے
پہلے سے چھوٹا موٹا بزنس کر کے اپنا خرچہ نکالتا چلا جا رہا تھا, پڑھتا بھی چلا جا رہا. یہ ہونا چاہیے. پوری دنیا ایسا کر رہی ہے, یاد رکھیے. میں اپنے آپ کو نہیں بول رہا ہوں, صرف پوری دنیا ایسی کرتے. یوروپ اور امریکہ میں 16-17 سال کا آدمی کمانے کی طرف چلے جاتا ہے, کماتے کماتے پڑھتے ہیں, جو کہ ان کے 16 سال کے بعد ان کے پیرنٹس ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں, بولتے اب جاؤ, یا پھر ماں باپ خود بولتے ہیں کرایہ دو گھر میں رہنے کا. تو ظاہر سی بات ہے, اس کو کرنا ہے تو ہنرمند بن ہی جاتے ہیں. فری لانس ورک کرنا شروع کر دیتے, پروجیکٹ بیس ورک کرنا شروع کر دیتے, پارٹ ٹائم کام شروع کر دیتے, ایجوکیشن بھی چالو ہے اور ساری زندگی بھی چالو ہوتی ہے. یہ ہم کو بھی کرنا ہے, یاد رکھیں. اور دنیا ایسی ہوتی ہے, کس نے آپ سے کہا کہ 25 سال تک کچھ مت کرو, خالی پڑھتے رہو. ہنرمند بنو. ہنر بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے, معمولی نہیں, یہ مذاق نہیں, یاد رکھیے. ہر نافع علم کو سیکھو, جتنا سیکھ سکتے ہو سیکھو, اپنے کورسز کے علاوہ بھی سیکھو. سمر ویکیشن ہے, اس کا اب فائدہ اٹھاؤ. آئیے دوسرا پوائنٹ دیکھیں, کسی ہنر کو حقیر نہ سمجھو. یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے, اہم پوائنٹ ہے. کسی ہنر کو حقیر نہ سمجھے, ہم یاد رکھیے. آج لوگ ہنر کو حقیر سمجھتے ہیں, اور یہاں تک کہتے ہیں, سنا میں نے, ہمارے باپ نے نہیں کیا, ہم کب کریں گے. یہ تو بہت جیسا آپ کسی کو بول دیا, ارے فلاں ہے, ابھی نوکری نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, ابھی تم یہ کر لو, ہمارے باپ نے نہیں کیا, ہم کب کریں گے. ہمارے خاندان میں نہیں ہو, ہم کیسا کریں گے. اور یہ بات بالکل عام بولی جاتی ہے, کسی بھی چیز کے اوپر بولی جاتی ہے. جیسا مثال کے طور پر آپ MBA ہو گئے, ابھی ماشاءاللہ آپ انتظار کر رہے ہیں ایک اچھی پوسٹ پوزیشن کا, لیکن 5 سال ہو گئے آپ کے MBA کر گئے, اب 30 سال کے آپ ہونے آ گئے ہیں. تو کچھ ہنر کے ذریعے کچھ کرو. نہیں, ہمارے باپ نے نہیں کیا, کبھی بیٹھے رہو 35 سال تک, تو ہم کیسا کریں گے. کہاں ابھی 30 سال میں کام نہیں کر سکتا, میں اس پرٹیکولر جاب کا انتظار کروں گا. میں بول رہا ہوں نکل جاؤ, جو ہنر ہے اس کی صلاحیت سے نکل جاؤ. رب العزت وہاں پہنچا دیں گا جہاں تمہارا مقام ہے. اس لیے کہ کہاوت ہے کہ اوپر ہمیشہ, رسول کہیں گے ٹاپ پوزیشنز پہ ہمیشہ اچھے لوگوں کے لیے جگہ خالی ہوتی ہے, یاد رکھیے. چاہے آپ شروعات کہیں سے بھی کریں, وہاں آپ پہنچ جاتے جو آپ کا ڈیسٹینیشن ہے. شروعات تو کرو, اسٹارٹ تو لو. ابھی 25-5 سال تک انتظار کر رہا ہے ایک پرٹیکولر پوزیشن پہ, ہمارے باپ نے نہیں کہ ہم کیسا کر سکتے. اور یہ تو چھوٹا کام ہے, ٹھیک ہے. آئیے اس کے تعلق سے صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس کی شرح کے اندر جو ہے یہ بات آتی ہے, یاد رکھیے. علماء لکھتے ہیں, اور بھی بہرحال اس کے اقوال موجود ہیں, کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کھیتی کرتے تھے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے, ہمارے باپ کاشتکار تھے, کھیتی کرتے تھے. اگر آپ میں سے کسی کو بولے بھائی آپ نے پڑھ لکھ لیا, سب کر لیا, کھیتی کرو, ہمارا باپ نے نہیں کہا ہم کیسا کر سکتے کھیتی. اتنا چھوٹا کام ہے تھوڑی کرتے, بیلوں کو ہکنا, یہ کرنا, جانور پالنا, یہ ہمارے لیول کی چیز نہیں. کس نے کہہ دیا تم سے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے باپ کھیتی کرتے. اسی روایت کے اندر جو علماء تشریح کرتے لکھتے, داؤد علیہ الصلوۃ والسلام لوہار تھے, لوہے کی چیزیں بناتے تھے, فروخت کرتے تھے, نبی بھی تھے اللہ کے. اس طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام بڑھائی تھے, بڑھائی سمجھتے, کارپینٹر تھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام. مذاق نہیں یہ اسکل, اتنے بڑے انبیاء نے اس کو روزگار بنایا اپنا. اسی طرح روایت کہہ رہا تھا کہ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کپڑے سیا کرتے تھے, درزی تھے, ٹیلر تھے, یاد رکھیے. اسی طرح جو آتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چراتے تھے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑھائی تھے, کارپینٹر تھے بائبل کے مطابق, یاد رکھیے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چرواہے تھے, چرواہے, بکریوں کو ہانکتے تھے, چراتے تھے. آپ خود فرماتے, مجھے یاد ہے میں قریش کی بکریاں چند سکوں کے بدلے چرایا کرتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چرواہے تھے. ابوبکر صدیق خلیفہ بننے کے بعد بھی پوٹلا اٹھا کے کپڑوں کا اپنے کاندھے پہ ڈال کے بازار میں بیچتے تھے جا کر. یہ انبیاء کے بعد سب سے افضل شخصیت ہے ابوبکر صدیق, یہ کپڑے بیچا کرتے تھے. تو کوئی پروفیشن چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. جو حقیر سمجھ رہے نا پروفیشنز کو, سکل کو, یہ تو اپنے سے نہیں ہوں گا, یہ تو اپنے خاندان سے نہیں ہوں گا, اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں نے ایک کورس کر لیا ماشاءاللہ, پھر اب یہ پوزیشن ایک ہی بار نکلتی, بولے 15 سال میں, پھر ہم 15 سال میں انتظار کروں گا, وہ پوزیشن پہ میں جا سکتا ہوں. تو بڑا ڈگری کر لیا نا میں نے. آپ نے ایکچولی ایجوکیشن گین نہیں کیا, آپ نے اپنے آپ کو دلدل میں پھنسا لیا لے جا کر, جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا ہے. کوئی بھی پروفیشن چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اور ہمارے پاس خاص سے انڈیا اور بر صغیر میں اسکل کے معاملے میں لوگ بڑے اسٹیریوٹائپ ہوتے ہیں. اسٹیریوٹائپ سمجھتے ہیں آپ, ایک جیسا لیبل لگانا کسی چیز. میں ایک واقعہ سنا تھا حال میں, میرا ایک سفر ہوا, تو ہم لوگ جو ہے ایک مقام پر بیٹھے تھے, اور ہمارے کچھ کینیڈین اور UK کے دوست تھے, ہم لوگ ساتھ بیٹھے بات چیت کر رہے تھے. تو کسی ایک ملنے والا, ایک جاننے والوں نے کال کیا کہ آپ کو ہم نے دیکھا اس شہر کے اندر, آپ یہاں ہی کا میں ملنا چاہ رہا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, فلاں ہوٹل پہ آپ آ جائیے. تو اب ہمارا ڈسکشن چل رہا ہے, یہ بھی بیٹھے تھے. تو ہمارے جو ایک جاننے والے تھے کینیڈا کے, وہ ڈرائیور تھے, ٹرک ڈرائیور, ٹھیک. تو ویسے ڈسکشن کرتے کرتے وہ ٹرک ڈرائیور جو نکلا, تو ہمارے جو انڈین بھائی تھے بولے, شراب وراب تو وہ چلتی ہوں گی تمہارے, تمباکو شراب. تو اتنا ہنسنے لگے, بولے یار یہ اسٹیریوٹائپ کب چھوٹیں گا. مطلب اگر ٹرک ڈرائیور ہے تو نشہ کرتا ہوں گا, ہے نا, مطلب یہ نا. اگر کھیتی باڑی کرتا تو غریب ہوں گا, ان ایجوکیٹڈ الٹریٹ ہوں گا, ہے نا. یہ اسٹیریوٹائپ ہے نا, کھیتی باڑی کرتا ہوں گا تو جاہل انسان ہوں گا. اسٹیریوٹائپ بولتے ہیں, مطلب پروفیشن سے ہم نے کیا کیا چیزوں کو جوڑ دیا. اگر فلاں کرتا ہے تو غریبی ہوں گا, یہاں بیٹھا ہے تو ایسا ہوں گا, بڑی کرسی ہے تو مالدار ہوں گا, چھوٹی کرسی تو فلاں ہے, گورا ہے تو اچھا ہی ہوں گا, کالا ہے تو برا ہی ہوں گا, ہے نا. یہ سب یہ اسٹیریوٹائپ. کالے لوگ بہت ڈینجر رہتے ہیں, تو گورے لوگ اچھے ہی رہتے کبھی بھی. تو یہ اسٹیریوٹائپ بولتے ہیں اس کو. چیزوں کو ایک جیسا, جیسا مسلمان ہوں گا ٹیررسٹ ہوں گا ہی, برا آدمی ہوں گا ہی, عورتوں پہ ظلم کرتا ہوں گا ہی, دخیانوسی ہوں گا ہی. یہ ایک سوچ ہے, اس کو بولتے ہیں اسٹیریوٹائپ. تو ہمارے پاس پروفیشن کی بھی اسٹیریوٹائپ ہے. جیسا ڈاکٹر ہے تو سب سے اچھا ہوں گا ہی, ضروری نہیں ہے.
اخلاقی اعتبار سے کیسا ہم کو نہیں معلوم، پروفیشن تو لوگوں نے بنا لیا اس کو، اور کچھ چیزیں چمک گئی اور کچھ چیزیں ختم ہو گئی یاد رکھیے. تو لہٰذا کوئی اسکل، کوئی پروفیشن چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. یہ اسٹیریوٹائپ سے سب سے پہلے نکلیے. اچھی جاب اور اچھی پوزیشن کے انتظار مت کیجیے، نکل جائیے. میں مثال دیتا ہوں، ہمارے جاننے والوں میں 2 لوگ، ایک صاحب بڑی ڈگری حاصل کر لی، اب انتظار کر رہے ہیں میرے کو ایک پرٹیکولر پروفیشن میں جانا ہے اور میں اس جگہ جا کر وہیں سے کام شروع کروں گا. دوسرے ہمارے جاننے والے، انہوں نے کہا کہ مجھے جو اس میں اوپننگ مل جائیں گی میں چلا جاؤں گا. یہ جناب اوپننگ ملتی ہے اور نکل جاتے ہیں اور مشینوں کے اوپر لیبر کے ساتھ کھڑے کے کام کر رہے ہیں. پروفیشنلی بہت ہائی ڈگری یاد رکھیے ان کے پاس، لیکن ابھی کچھ نہیں، بس فیلڈ میں اترنا اور کودنا ہے مجھے. دوسرے صاحب انتظار کر رہے ہیں، میری بڑی ڈگری ہے، میں پوزیشن کے لیے انتظار کر رہا ہوں. یہ صاحب نکل کے لگ گئے. وہ ڈگری والے 10 سال تک انتظار کرتے رہے، کوئی اچھا جاب ملے گا، اس کے بعد ایک جگہ جا کر مینجمنٹ کا کام شروع کر دیا، مطلب سنبھالنے کا چھوٹے موٹے مینیجر جاب لگ. یہ جناب جا کے کھڑے ہو گئے مشینوں کے اوپر، جو کہ ان کا کام نہیں تھا. ڈگری بہت بڑی تھی، لیکن کہا یہیں سے تو شروع ہوتا ہے. کمپنیوں کی بنیادی اس سے ہوتی ہے، لیبر کام کرتا، پھر اوپر، پھر وہاں سے ان کو انکریمنٹ ملا، پوزیشن ملی. ڈگری آلریڈی تھی، اس کے بعد پھر ایک پوزیشن ملی، اس کے بعد ایک پوزیشن ملی، اس کے بعد پوزیشن ملی، اور تھوڑے دن بعد کمپنی کے اندر وہ ہیڈ بن گئے جا کے. یاد رکھیں، تو یہ شروعات ہوتی چیزوں. انتظار نہیں کرنا ہے، فن اور فیلڈ میں کود جانا. ایسے کتنے مسلمان نوجوان ہیں جو میری بات کو ابھی آن لائن اور یہاں سن رہے ہیں، وہ صرف ایک پرٹیکولر جاب کے انتظار میں رکے ہیں. میں کہہ رہا ہوں حلال جو بھی چیزیں ہیں دنیا میں ہوتی ہے، بس لگ جاؤ، پڑھ جاؤ، سوچو مت زیادہ، انتظار مت کرو کہ میں پرٹیکولر کام کروں گا. ہاں ڈگری اچھی بات ہے، لیکن اس کا انتظار نہیں. 6 مہینے تھریش، مطلب مان لو کہ 6 مہینے تک انتظار کروں گا، اس کے بعد نہیں. پھر میں جو اللہ نے مجھے فن ہنر دیا میں لگ جاؤں گا، چاہے وہ میرے لائق دکھتی ہو نہ دکھتی ہو. چونکہ وہاں پر اسٹیریوٹائپ، وہ نکلو اس سے، ایسا ہے تو ایسا ہے، ایسا ہے تو ایسا ہے، فلاں ہے تو فلاں ہے، یہ نکلو اس سے. ہر حلال چیز جو اچھا کام ہے جو لوگ کرتے ہیں اس میں آگے بڑھ جاؤ. میں آپ کو ایک سناتا ہوں. میں ایک بار جو ہے، میرا مقصد نہیں کہ میں اپنے سفر کو بتاؤں یا میں بتاؤں کہ میں دنیا اتنا گھومتا ہوں، وہ مقصد نہیں. میں صرف آپ کو علم کے لیے کہہ رہا ہوں. تو میرا ایک بار جو ہے کیمبرج جانا ہو. اب وہ کیم ریور پہ ہسٹری دیکھ رہے ہیں اس کی. تو ایک آدمی ہے جو وہ ناؤ چلا رہا ہے. کیم ریور بہت گہری ندی نہیں ہے، اس پہ ایک برج بن گیا تھا، اس کا نام شہر کا کیمبرج، وہاں یونیورسٹی بہت بڑی. تو دیکھنے کا یوکے جانا ہوا کہ کیمبرج دیکھتے ہیں کیسا ہے. کیمبرج دیکھنے گئے تو وہاں کیا ہو، کیمبرج ریور کو گہری نہیں ہو تو نیچے پتھر ڈالے ہوئے، تو اس پہ ریور پنٹنگ ہوتی ہے، مطلب لمبا ایک ڈنڈا ہوتا، اسے دھکا دے کے وہ ناؤ کو چلاتے. ایک ادھر رہتا ہے، ادھر رہتا. اب ہم بیٹھے وہاں گئے، کچھ پاؤنڈس اس کا کرایہ تھا، دیے. وہ ہسٹری بتانے لگا ہم کو پوری، ہر اس کالج کی، اس کے کنسٹرکشن کی، اس کے انجینئرز کی، اور وہ ہوتا ہے نا ساری باتیں جو مشہور رہتی ہے اس کے بارے میں. کالج ہی بچ ہم گھومنے لگے. تو باتوں میں نے پوچھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا میں یہاں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. وہ جو آدمی تھا پی ایچ ڈی کر رہا تھا، شاید رومانیہ کا رہنے والا تھا، وہاں کا نیشنل تھا، پی ایچ ڈی کر رہا تھا. آلریڈی اپنے ملک میں پی ایچ ڈی تھا، ڈبل پی ایچ ڈی کرنے آیا تھا. اور وہ کیا کر رہا ہے، ہم کو ندی پہ گھما رہا ہے. ہمارے نزدیک ہمارا اسٹیریوٹائپ مائنڈ کیا بولتا، ارے تو ملار ہوں گا، یہ اچھا پکڑتا ہوں گا، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، گندی جگہ رہتا ہوں گا، فلاں کرتا ہوں. یہ ہماری سوچ ہے، لیکن وہ ہائیلی کوالیفائڈ انسان یہ کام کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے، ڈگری وغیرہ ایک الگ چیز ہے، ہنر ایک الگ چیز. وہاں سے ہم نکلے، پھر وہاں ایک جگہ پروگرام تھا ایک مسجد کے اندر، تو ہم وہاں جانے لگے. تو ایک صاحب وہاں آئے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری ٹیکسی میں بیٹھے، میں آپ کو پہچانتا ہوں. میں نے آپ کو پہچان لیا، پاکستان کے ایکس، مطلب کسی زمانے میں ان کے باپ دادا پاکستان سے تھے، وہ فرینچ نیشنل تھے. کہا کہ میں کتابوں کا ٹرانسلیشن کرتا ہوں فرینچ میں، انگلش کی اور عربی کی کتابوں کو فرینچ میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں، یہ میرا کام ہے. میں نے کہا یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں تو گاڑی چلا رہا ہے. تو کہا میں یہاں ڈبل پی ایچ ڈی کرنے آیا ہوں، اور ساتھ میں جب خالی رہتا تو گاڑی چلاتا ہوں. کچھ پاؤنڈ سے گاڑی مل جاتی ہے اور کچھ پاؤنڈ زیادہ مجھے مل جاتے ہیں، تو میرے انکم اس سے نالج گین کر رہا ہوں اور کتابیں وہ کرتا ہوں. کتنے عجیب عجیب پروفیشن ہے. پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ، ڈبل ڈاکٹریٹ کر رہا ہے، گاڑی چلا کے پیسہ کما رہا ہے، کتاب لکھ کے پیسہ کما رہا ہے. اس کی کوئی جاب نہیں کہ 9 سے اس کو 6 تک 5 تک اٹکنا ہے. اپنی زندگی اپنے آپ جی، راج چلانا چلاؤں گا، نہیں چلانا نہیں چلاؤں گا، ٹرانسلیشن کروں گا، اس کا پیسہ آئے گا. کتنے الگ الگ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہو. تو یہ اس طرح سے کام ہوتے ہیں، یاد رکھیے. ہمارے پاس اگر کوئی آدمی بولے کہ میں گاڑی بناتا تو میکینک، یہ بولیں گے نا. اگر رشتہ آ گیا اور لکھا میکینک، کینسل. بعد میں پتا چلا میکینک ہے اور وہ پورا شو روم اس کا ہے. ارے معاف کرنا، غلطی ہو گئی تھی ہم سے. اسٹیریوٹائپ ہے نا. میکینک بولے تو غریب آدمی پانے پکڑ لے کے کالا بٹاؤں گا، لیکن یہ مہارتی میکینک ہے بھائی. تو اسٹیریوٹائپ ہمارے جانے. میکینک بولے تو چھوٹا آدمی کالا پیلا بیٹھا ہوں، کہیں تو بھی کچھ تو بھی کرتے ہوئے. یہ ہماری سوچ بن گئی. اسٹیریوٹائپ سے نکلو. یہ انڈیا پاکستان میں اتنا اسٹیریوٹائپ ہے. سب سے اچھا کون سا پروفیشن انڈیا میں بولے تو بچہ ڈاکٹر بن جائے خاندان میں ایک، تو پورے شہر میں میری عزت ہو جائیں گی. اس کے بغیر تو میں سب سے ذلیل آدمی ہوں دنیا کا. آپ جیسی بچہ ڈاکٹر بنے تو لوگ بھی بولتے ہو جو ٹائٹ چل رہے نا، ان کے گھر میں ایک ڈاکٹر ہے، اور وہ بھی ان کا بچہ نہیں ہے، ان کے بھائی کا بچہ ہے، لیکن وہ بن گیا ڈاکٹر. اچھی بات ہے ڈاکٹر بننا، کوئی برائی نہیں. لیکن کس نے کہا
کہ ڈاکٹر ایک افضل پروفیشن ہے ایک میکینک کے مقابلے میں؟ دونوں اپنے فن کے ماہر ہیں، دونوں اپنی حلال روزی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ایک اپنے فن کے مطابق لوگوں کی خدمت کرتا ہے جسمانی اعتبار سے بیماری کی، ایک اپنے فن کے مطابق گاڑیوں کا آپ کی سدھار کی خدمت کرتا ہے، وہ بھی آپ کو کام دے رہا ہے. ایک آدمی آپ کے گھر کا ہو سکتا ہے کہ چیزیں بناتا ہوں گا، یہ بھی خدمت کر رہا ہے انسانیت کی، فلاں کر رہا ہے. ہمارے پاس اسٹیریوٹائپ ہے، سمجھے نا، چیزوں کو چھوٹا اور بڑا ماپنا. تو آپ یورپ امریکہ میں جائیں گے آپ کو محسوس نہیں ہوگا، آپ بولیں گے یار یہاں تو یار میرے ڈگری کا کوئی ایسے ویلیو نہیں ہے. بلکہ کبھی کبھار تو آپ نے اگر بہت سال لگا کوئی ڈگری کرے تو کیسا کرتے والا دنیا نہیں گھومے تم نے، کیوں ابھی تک کچھ نہیں دیکھے، 25 سال سے خالی پڑھ رہے 30 سال تک نا. اللہ 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 بیچارہ، اس کو وہ کریں گے بولیں گے اس نے پوری زندگی کھپا دیا. میں کیا کر رہا ہوں، میں 15 سال کا تھا، میں نے فلاں کیا، میں جا کے وہاں گھوم کے آیا. پھر 16ویں سال میں نے ڈگری کی، میں وہاں جا کے گھوم کے آیا. بیچ میں کام کر رہا تھا ہنر سے، پیسے کما رہا. پھر میں نے 17ویں سال جو ہے فلاں کیا اور میں انڈیا گھوم کے آیا تھا. اور میں نے 18ویں سال فلاں کیا، آسٹریلیا کا ٹور کر کے آ گیا. تو نے 30 سال تک پورے دنیا کا ایکسپیرینس لے کر بیٹھا ہوا ہے. سردی میں رہنے والا، گرمی کے اس کو سارے معاملے معلوم کہ کیسا رہنا انڈیا میں جا کے، افریقہ میں کیسا گھومنا. کیسے کر پاتے یہ لوگ؟ ان کو پتا ہے کہ یہ اسٹیریوٹائپ نہیں ہوتا ہے، حلال روزی جہاں سے ملتی ہے کام کرتے ہیں اور بس آگے بڑھتے جاتے دنیا میں. یہ اسٹیریوٹائپ سے نکلی، یہ بہت ڈینجرس چیز ہے کہ میں اس پوزیشن کا حامل ہوں تو یہ کام کروں گا، میں یہ جاب فلاں ہے. دیکھیے اللہ سے اچھی توقع رکھنا الگ بات ہے، لیکن بڑے بڑے لوگوں کی شروعات چھوٹی چھوٹی ہوئی ہے، بڑے بڑے لوگوں کی شروعات چھوٹی چھوٹی ہوئی ہے. یہ بات کو بھی آپ یاد رکھیے. تو بہرحال اس سے نکلیے. ایک صاحب کا واقعہ لیجیے، تفسیر میں نہیں جاتا ہے واقعہ اور ہم آگے لیں گے. یہ پہنچتے ہیں ہجرت کر کے، ہجرت کرنے نکلے تو مکے والے آ گئے اور کہا تم نے یہ سارا مال دولت یہاں کمایا تھا، مدینے لے جا سکتے ہو. اب ان کو لگا کہ جب یہ دھوس دیں گے کہیں گے اچھا ٹھیک ہے میں رک جاتا ہوں پھر، چونکہ میرا مال دوں. تو کہا مال دے دوں گا تو جانے دوں گے؟ تو کہا مال تمہارا ہوا، نکل کے چلے گئے. ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کی موافقت باندھی گئی، بھائی چارہ باندھا گیا. جس سے بھائی چارہ باندھا گیا انہوں نے کہا کہ میری آدھی دولت مال سب تم لے لو. تو کہا جزاک اللہ. بازار کا راستہ کہاں ہے؟ تو کہا یہ ہے. تو بنی قینقاع کا بازار تھا. فرسٹ ڈے مطلب جس دن رات پہنچے، سیکنڈ ڈے بازار چلے گئے. شام میں آئے، پنیر اور گھی، اور اب کھاتے ہیں اس کو پورا یاد رکھیں. وہ اپنا کھانا اس دن ساتھ لائے تھے. تو ظاہر سی بات ہے یہ اپنے علاقے کے تو سیٹ تھے، لیکن اب جب مدینہ گئے تو سیٹ نہیں تھے، کامنر. لیکن بزنس کی ٹیک تھی، اسٹیریوٹائپ نہیں تھا ذہن میں کہ عبد الرحمن سیٹ سے عبد الرحمن ایز ایک جس کو کہیں گے لیبر کیسے ورک کریں گے. نہیں، کام حلال ہے، لگ جاؤ، لگ گئے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے کیسی ترقی دی آپ سب جانتے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں. تو بہرحال آگے بڑھو. تیسرا پوائنٹ یاد رکھیے، بے روزگاری کا حل ہنر مندی ہے. جو بے روزگاری آج پھیلی ہے نا کمیونٹی میں کہ بھائی ڈگری ہے لیکن کام نہیں ہے. بے روزگار الگ چیز ہے، ڈگری یافتہ بے روزگار بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بے روزگاری کا حل ہنر مندی ہے کہ ہنر حاصل کرو اور آگے بڑھتے رہو. یاد رکھیے تو ڈگری ہے بھی تو ہنر حاصل کرو، ڈگری نہیں بھی ہے تو ہنر حاصل کرو، ڈگری کے فن سے بھی حاصل کرو. فائدہ نہیں ہوتا تو ہنر کے ذریعے کماؤ. کمانا اصل چیز ہے، حلال روزی کمانا یہ اصل چیز ہے، یاد رکھیے. اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے کہ آپ نے کیسے ایک شخص کی مدد کی اور بے روزگاری کا حل ہنر مندی کیسے آپ نے بتایا. دیکھیے آئیے روایت کے الفاظ اس طرح سے کہ ایک شخص انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس کا مفہوم رکھنا لمبی روایت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد انہوں نے آپ سے کچھ توقع کی، کچھ مانگا، کچھ ایکسپیکٹ کیا کہ اللہ کا رسول دے دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دیا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ تیرے گھر میں کچھ ہے؟ تو کہا ہاں میرے گھر میں ایک کمبل جس کو آدھی اوڑھتے اور آدھی بچھاتے ہیں. اتنے غریب تھے وہ، ہاف بچھاتے ہیں اسی کو اوڑھ لیتے ہیں. تو کہا اچھا ٹھیک ہے ایک کمبل. اور کیا ہے؟ تو کہا ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی وغیرہ پیتے، کھانا بھی اسی میں کھاتے ہیں. پیالہ ایسا کچھ ہوتا ایسا سب اس میں کرتے. تو کہا دونوں لا لو. لے کے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اور اس کمبل کو لے کر، چادر کو لے کر آپ بازار میں پہنچے اور لوگوں سے کہا یہ دو چیزیں مجھ سے کون خریدیں گا؟ ایک صاحب آگے بڑھے اور کہا میں خریدوں گا 1 درہم میں. انہوں نے کہا کہ میں اس کو 1 درہم میں خریدوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یہ تو کم ہے. پھر آپ نے آواز لگائی کون ہے مجھ سے جو یہ 2 چیزیں خریدیں گا؟ ایک دوسرے آدمی نے کہا میں اس کو 2 درہم میں خریدوں گا. تو کہا یہ 13 ہوا. اور ایسی آواز آپ نے 3 بار لگائی سیکنڈ میں، کون لیں گا کون لیں گا کون لیں گا؟ تو انہوں نے کہا میں لوں گا. کتنے میں؟ تو کہا 2 درہم میں. تو کہا یہ 13 ہوا. 1 درہم آپ نے لیا اور کہا جا اس سے اناج خرید گھر پر دے کر آ. دوسرا درہم دیا اور کہا جا کلاہڑے کا اوپر کا منڈا لے کر آ میرے پاس. وہ گئے، اناج خریدا 1 درہم کا، گھر دے کر آئے. دوسرے 1 درہم کا ایک کلاہڑا لے کر آئے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کے اندر لکڑی فٹ کی اور کہا جا جنگل لکڑیاں کاٹ کے لا اور 15 دن تک مجھے صورت نہیں دکھانا، 15 ڈیز تک پلٹ کے نہیں دیکھنا. وہ کہتے 15 دن تک جیسے اللہ کے رسول فرمایا تھا لگ گیا میں محنت کرنے میں. 15 ڈیز کے بعد میں آیا تو میرے پاس 10 درہم آ چکے اور وہ کہتے میں اللہ کے رسول کے پاس گیا. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب جا اس کا کچھ اناج خرید لے اور اس سے کچھ کپڑے لے لے، چونکہ وہ چادر بھی بیچ چکے تھے، سب کچھ بیچ چکے تھے نا. تو جا کچھ گھر کے لیے سامان وغیرہ اس سے تو خرید لے. پھر وہ گئے اپنے گھر پہ، کپڑا وغیرہ لیا اور جو ہے وہ کیا. تو اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے ساتھ کیا کیا جو آدمی آپ کے پاس آیا تھا اور
بے ہنر تھا یا ہنر تھا لیکن اس سے کما نہیں رہا تھا، وہ مانگ رہا تھا، تو مانگنے کے بدلے اللہ کے رسول نے کیا کیا، اس کا ایک ہنر جانتے تھے. فزیکل اسٹرینتھ سب میں ہوتی ہے نا، تب کیا کر سکتے تھے اس زمانے کا، فیول لکڑیاں تھے، جنگل جاؤ لکڑیاں کاٹو لا کر دو. اب اس واقعے سے ہم کو کیا کیا پتا چلا، سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مانگنے والے انسان کو موٹیویٹ کیا اور اس کو بزنس سے لگا دیا. پیسے نہیں دیے، سیدھے موٹیویٹ کیا اس کو، نہیں ضرورت نہیں ہے اس کی، کیا تمہارا بس چل رہا ہوں میں کرتا ہوں. دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو بزنس کی گائیڈنس دی پوری، بیسیکلی وہ کیا کر سکتا تھا اتنا آپ نے کر دیا. تیسرا کام کیا کیا آپ نے اس کے لیے انویسٹمنٹ بھی کھڑا کر کے دے دیا. کتنا انویسٹمنٹ کھڑا کیا اس کے لیے؟ 1 درہم، 1 چاندی کا سکہ ہوتا تھا، اور وہ کڑالا لینے کے لیے کافی تھا، تو اتنا انویسٹمنٹ بیسک اس پہ ریز کر دیا. دوسرا، انیشیل ٹائم پیریڈ دیا اس کو کہ 15 دن تک آپ منہ نہیں دکھانا، اللہ 15 دن جاؤ اور کاٹ کے بیچ کے آتے جاؤ. اس کے بعد جب وہ واپس آیا، 5ویں چیز آپ نے دیکھے جو اس کو بینیفٹ ملا اس بزنس کا، آپ نے بتایا کہ اس کو کہاں انویسٹ کرنا ہے، اس کا مطلب کہاں اس کو خرچ کرنا ہے، کپڑے لے لو تھوڑے اور کھانے پینے کا سامان اس 10 سے لے لو. اب آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں، بہت بڑی ڈگری ہے، رہنے دیجیے اس کو، میں ڈگری رکھتے لوگوں برا نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ رکو مت اس کے لیے. ہنر ہے، بڑھو آگے دنیا میں. انسانوں کی کتنی ضرورت ہے، تم دیکھ رہے ہو صبح سے شام تک. میں نے تو ایک جگہ دیکھا ایک آدمی کیا کما رہا، معلوم پیسے کیسے کما رہا. ایک جگہ گورنمنٹ نے ہائی وے ہے تو جو گاڑیاں تیز جاتی نا، تھوڑا سا اونچے بلاکس لگا دیے، تو کیا کرتا ہے بلاک کے اوپر بیٹھتا ہے، 4 فٹ کی سیڑھی لا لیا، 1 روپیہ دو تو ادھر سیڑھی کرتا، آپ کو چڑھاتا ادھر اتار دیتا. لوگوں کو کیا چیز کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں، آج بزنس کر رہا ہے اس سے، سو لوگ چڑھ کے جا رہے ہیں اس سیڑھی سے. لوگوں کی نیڈ ہے کراس کرنا. اگر وہ بس سے اتر کے پورا چل کے جائیں گے تو 3 کلومیٹر گھوم کے آنا پڑتا پیدل آدمی کو، جو کہ ہو نہیں سکتا. رکشے کا پے کریں گے تو 15-20 روپے لگ جائیں گے. کیا کر رہا ہے وہ؟ ایک سیڑھی 4 فٹ کی لا لیا. دیکھیے لیگل ہے انلیگل ہے مجھے نہیں پتا، لیکن وہ کر رہا ہے اور 1 روپے لیتا صرف. اگر آپ دیکھیے دن بھر کے اندر 300-400 لوگ کراس کر رہے ہیں اس کو، تو اس کی انکم دیکھیے آپ، مطلب بھیک مانگنے سے تو اچھا نا 400 روپے کما رہا. 16,000 روپے مہینہ ہوتا ہے حساب. میری آنا کیا ہے معلوم، لیکن میری آنا کیا، میں ڈگری یافتہ ہو کے یہ کام کروں گا، مر جاؤں گا یہ کام نہیں کروں گا. لیکن تو گویا جو مل سکتا ہے وہ بھی حاصل نہیں کروں گا اس چکر میں جو حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کمیونٹی کا. تو یہ صاحب آئے، اللہ کے رسول نے پورا ڈائریکشن دے دیا، موٹیویٹ کر دیا، بزنس انویسٹمنٹ لگا دیا، بزنس کیسا کرنا سکھا دیا، کہاں کرنا ہے، کتنے دن تک انتظار کرنا ہے، بزنس ساری چیز کر دی. ہم کو اس سے کئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے اس واقعے سے. پہلے بزنس کا انویسٹمنٹ کچھ نہیں نا، گھر کا سامان بیچ کی تجارت چالو کرو. جب سب کچھ کھو جاتا ہے نا پیچھے کا، تو آدمی پھر بولتا ہے کہ اب پلٹنے کو کچھ نہیں ہے، آگے بڑھنا ہی راستہ ہے نا. کاندھوں پہ جب وزن آتا ہے نا تو آدمی سب کچھ کرتا ہے. میں مثال دیتا ہوں، آپ نے کبھی دیکھی بڑی بڑی عمارتیں جو بنتی ہے نا، کئی موقع ملے تو جائیے، اور جب اس کا خالی کالم کھڑا ہوتا ہے، خالی کالم، اس کو جا کے ہے نا یہ حصے سے سنواری ہے، وہ وائبریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ کاپتا ہے پورا، آپ ماری آپ کالم پورا وائبریٹ کریں گا. اور اپنے گھر کی تو کالم تو ایسا آپ پنچ ماریں گے نا تو پورا وائبریٹ کریں گا، محسوس ہوگا پورا وائبریٹ کرتے. لیکن جب ایک بار چھت آ جاتی پھر مار کے دیکھیے اس کو، ہلتا بھی نہیں ہو، چونکہ اس پہ جب وزن آ جاتا ہے نا، وہ بڑا اسٹرینتھ بہت ہے اس کے اندر، لیکن اس پہ بھی وہ پریشر نہیں آیا جو ضروری ہے اس اسٹرینتھ کو یوز کرنے کے لیے. تو انسان ویسی ہوتے ہیں، جب ان کو حالات دباتے ہیں نا تو وہ ابھر کے آتے ہیں. تو حالت دبائیں گے نہیں، نرم نرم معاملہ چل رہا ہے، نرم گرم سب چل رہا ہے. باپ بول رہا ہے کہ میں 50 سال تک تجھے پال لوں گا، تو میری نسلیں کیسے آگے بڑھا کا دور کہو کہ اب اڑنا ہے، جیسا چڑیا کرتی نا، ایک وقت تک بچوں کو پالتی، پھر لے آتی چوٹ سے پھینک دیتی، جو اڑ سکتا اڑ سکتا، جو نہیں اڑ سکتا گر جاتا ہے. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتا دی، انویسٹمنٹ بتا دیا، ٹائم پیریڈ بتا دیا. ہر بزنس کی شروعات میں ٹائم لگتا ہے، پھر اس کے بعد جو پیسہ ہے اس کو کیسا کرنا ہے. اور یہاں ایک سٹارٹ اپ کی آپ نے شروعات کی تھی، ایک نیا کام شروع کیجیے. ایسے کام بہت کچھ ہے، بغیر پیسے کی بھی ہو سکتے کام. سوچ لگتی ہے، سوچ. ٹھیک، چلیے آگے. چوتھی چیز دیکھیں، بے ہنر کو ہنر سکھائیے. یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے. آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دوسرے کو جلدی ہنر نہیں سکھاتے. یہ میں نے سیکھا تھا، یہ میرے ساتھ میرے خبر میں ساتھ جائے، میں کسی کو نہیں سکھاؤں گا. یہ کون سی بات ہوئی یار؟ سکھا، دوسروں کو سکھاؤ اگر آپ کے پاس ہے تو. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، یہ سب سے افضل ہے. کہا پھر؟ اور اللہ اس کی راہ میں جہاد کرنا. کہا اس کے بعد؟ تو پوچھا گیا پھر اس کے بعد آپ نے کہا، میں نے پوچھا اور کس طرح سے؟ تو کہا غلام کو آزاد کرنا افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غلام جو سب سے قیمتی ہو، تجھے سب سے محبوب ہو، اس کو آزاد کر. یہ اس کے بعد فرمایا میں نے عرض کیا کہ اگر مجھ سے یہ نہ ہو سکے تو میں کیا کرتا؟ آپ نے فرمایا کہ پھر کسی مسلمان کاریگر کی مدد کر یا کسی بے ہنر کی، یہاں کیا فرمایا؟ کسی بے ہنر کی مدد کر یا کسی مسلمان کاریگر کی مدد کر. یہ افضل عمل کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اس کی راہ میں جہاد کرنا، غلام کو آزاد کرنا. اگر یہ بھی نہیں کر سکے، چونکہ اس میں سب میں تقریباً دیکھیں جہاد کرنا جان دینے کی باری، اللہ پر ایمان لانا ٹھیک ہے وہ کرنا، لیکن اور کیا؟ غلام آزاد کرنا. لیکن اگر یہ نہ کر سکے تو کہا مسلمان کاریگر کی مدد کر یا کسی بے ہنر کی مدد کر. تو اسی سے میں نے کہا بے ہنر کو ہنر سکھائیے. تو کمیونٹی میں بہت سارے لوگ یاد رکھیے جو بہت سارے کام کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا آپ اپنا ہنر دوسروں کو سکھائیے. آپ کو کیسا ڈر لگتا ہے کہ میں اگر میرا ہنر دوسروں کو سکھا دوں گا تو میرے فیلڈ میں آ کے کوئی کھانے والا آ جائے گا؟ آج سے 50 سال پہلے لوگوں نے ایسا سوچا ہوں گا تو آج کتنی آبادیاں بڑھ گئی لیکن کوئی کام کم ہوا.
کوئی چیز کی کمی ہوئی، لوگوں نے کہا مشین آ جائیں گی، ٹیکنالوجی آئیں گی تو انسانوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، مشین سب کچھ کر لیں گے، ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں، سب کو روزگار ہے، محنت کرنے والے کو آج بھی سب کچھ ہے۔ وہ جو اسٹیریوٹائپ لے کے بیٹھا نا میرے لیے یہ لائق نہیں، تو وہ تو بیچارہ نالائق ہی زندگی گزارنے والا، لیکن دنیا میں بہت کچھ ہے، آپ نکلنا ہے آپ کو۔ تو یہاں کہا بے ہنر کی کو ہنر سکھائیے۔ تو میرا اور آپ کا کام ہے، اگر مجھے اور آپ کو کوئی ہنر آتا ہے تو دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں، اپنے فیملی کے اندر، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے محلے کے بچوں کو، اپنے خاندان کے بچوں کو، غریب بچوں کو، غریب بستیوں میں جا کر، ہاں بس کوئی محنت نہیں کرتا، ہاں لوگ اپنے اسٹرگل کے واقعات سناتے ہیں، لیکن کبھی جا کے اس ماحول کے اندر پھر جو اسٹرگلنگ بچے ان کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ کبھی میں ایسی غربت سے آیا فلاں کیا یہ کیا، تو کبھی لوٹ کے جاؤ اس غربت میں اور ان غریبوں کی مدد کی کوشش کرو۔ نہیں اب وہ نہیں ہوتا صاحب، چلو وہ نہیں ہوتا تو آؤٹ سورس کرو اپنا فنڈ کے ذریعے، مت نہیں صاحب وہ بھی نہیں ہوتا، بھول گیا وہ زمانے کو۔ اب ہم بتانا بھی نہیں چاہتے کبھی میں ایسے تھے جس نے اپنی حقیقتوں کو بلا دیا، یاد رکھیے، مطلب جو جھاڑ اپنی جڑ کو نہیں پہچانتا ہے وہ جھاڑ زیادہ بڑھتا بھی نہیں آگے، یاد رکھیے۔ جس نے یہ کہہ دیا نا کہ ہم تو خاندانی رئیس ہے، 5-10 جنریشن تو یاد بھی نہیں کبھی ہم غریب تھے، حالانکہ کل ہی کوئی بول رہا ہے کہ گوبر اٹھاتے تھے ان کے خاندان والے، یہ سب جو ہے جانوروں کو صاف کرتے تھے۔ آپ بانیے کہ اللہ رب العزت کا فضل تھا، کل تک ہم جانوروں کو صاف کرتے تھے، رب العزت نے اتنی ہم کو دولت سے نوازا اور فلاں دیا اور مقام دیا، آج ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں تو یہ جھاڑ بڑھتا بھی آگے، چونکہ اپنی جڑوں کو پہچانتا ہے، اپنی حقیقتوں کو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا بے ہنر کو ہنر سکھائیے، یہ بہت بڑی مدد ہے، بہت بڑا صدقہ جاریہ، یاد رکھیے۔ لہٰذا میں نے یہ کہا کہ بے ہنر کو ہنر سکھائیے۔ تو ہنرمند بنو میں یہ بھی ہے کہ جو ہنرمند نہیں ہے اس کو ہنرمند مجھے اور آپ کو بنانا ہے۔ 5ویں سے یاد رکھیے، کسی ہنرمند کی مدد کیجیے۔ اب ایک آدمی ہنرمند ہے، ایک بے ہنر کو آپ ہنر سکھانے کی بات ہے، اب ہنرمند ہے اس کی مدد کرنا، جو اسی روایت کے اندر آ گیا تھا لیکن الگ سے اس کو باندھا، کسی بے ہنر کی مدد کرنا، جیسا کہ اس حدیث کے اندر کیا الفاظ تھے کہ پھر کسی مسلمان کاریگر کی مدد کر یا کسی بے ہنر کی۔ تو بے ہنر کو ہنر سکھانا اس کی مدد ہے، اور کاریگر کی مدد کیا ہے؟ مطلب کسی کے پاس ہنر ہے اس کی مدد کیسے مدد کریں گے آپ؟ ایک آدمی کو دیکھ رہا ہے اس میں ایک سکل ہے، آپ اس کو کہیں گے کہ آپ آئیے میرے پاس جاب ہے، مدد، آپ آئیے یہ دکان کھولیے، میں ایک سبسڈائز مطلب کم قیمت میں آپ کو اپنی دکان دیتا ہوں، آپ کام شروع کیجیے، آپ آئیے میری دکان کے سامنے چھوٹی سی جگہ ہے، اپنی دکان لگانا چالو کر، ہے نا، یہ اس کی مدد ہوگی۔ اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں کچھ اکوپمنٹس، اوزار آپ کو نکال کے دیتا ہوں، آپ میری طرف سے اوزار لیجیے، کیونکہ آپ کام کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نئے جدید اوزار یوز کریں گے تو بہت آگے بڑھیں گے، تو میں آپ کو وہ کرتا ہوں، میں آپ کو گائیڈنس کرتا ہوں، فلاں ہے، میں اس کی مارکیٹنگ کروں گا۔ ارے میں ہمارے پاس ایک بھائی ہے بیچارہ ایک دکان چلا رہا ہے، آئیے نا کبھی لیجیے نا اس سے کچھ، اس کی آپ مدد کر رہے ہیں۔ مختلف سے پیسے سے مدد کیجیے، پہچان سے مدد کیجیے، رجسٹریشن کر کے دینا ہے، ڈاکیومنٹیشن کر کے دینا ہے، فلاں چیز کرنا ہے، اپنے وسیلوں سے مدد کیجیے، اس کے بارے میں لوگوں کو ورڈ آف ماؤتھ پھیلائے کہ بیچارہ ایک اچھا آدمی، آئیے ذرا کچھ خریدیے اس سے، یہ ساری چیزیں ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیے، کسی انسان کے لیے تو کسی کی ہنرمند کی مدد کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی تو یہ ہے، کسی مسلمان کاریگر کی مدد کر یا کسی بے ہنر کی مدد کر۔ تو مسلمان کاریگر ہے، مدد کیجیے، بھائی آپ بہت اچھے کاریگر ہیں لیکن آپ کے پاس گلاؤز نہیں ہے، چلانے کے لیے فلاں اوزار نہیں، میں آپ کو دلاتا ہوں، کیجیے، چلیے میری طرف سے ادھاری سمجھیے، جب اللہ دے دے تو لا کے دے دے نا، یہی مدد ہوگی اس کی۔ اور یہ بہت آسان ہے، یاد رکھیے، چھوٹا موٹا سامان جمع کیا، اس کے پاس لے آ کر دیا اور اس نے روزگار شروع کر دیا، آپ دیکھیں گے 2-5 سال میں اسٹیبلشڈ ہو گیا، چھوٹی موٹی چیزوں سے۔ بھیک منگی سے تو کتنا اچھا ہے نا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں کتنا اچھا ہے۔ ہم لوگ یہ تو کوستے ہیں کہ لوگ بھیک مانگ رہے ہر جگہ، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے بھیک نہ مانگنے کے لیے کوششیں نہیں کی، جو ہونا چاہیے وہ نہیں کیا ہم نے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا سب سے کہ اب ہم اس کی مدد کریں گے ہر طرح سے، تاکہ ہنرمند آدمی ہمارا دوست آگے بڑھے۔ چھٹی چیز یاد رکھیے، ہر نئے ہنر سیکھنے کی جستجو رکھیے۔ میں ایک ہنر میں ماہر ہوں، اسٹاپ نہیں ہوں گا، لیکن اگلا کچھ آ رہا آگے بھاگوں گا، میں وہ بھی سیکھوں، کیونکہ جن لوگوں نے اپنے ہنر پر لمٹ لگا دیا، آپ دیکھتے 10-25 سال میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ دیکھیے اورنگ آباد کا سب سے اچھا ریڈیو بنانے والا کہاں ہے آج؟ انہوں نے ریڈیو سے موبائل پہ اپڈیٹ نہیں کیا، دکان ختم ہو گئی۔ اورنگ آباد کا سب سے اچھا فلاں چیز بنانے والا میکینک کہاں ہے آج؟ انہوں نے پرانی گاڑیاں جیسی بنتی تھی اس سے الیکٹرانک گاڑیوں پہ اپڈیٹ نہیں کیا، جو کمپیوٹر پہ چلتی تھی، گیراج آج بند ہو گیا۔ ٹاپ تھے اپنے زمانے میں، کیوں نہیں ہوا؟ اپڈیٹ نہیں کیا۔ ہنر میں اپڈیٹ کرتے جائیے، پیچھے مت رہے۔ جیسا میں نے ایک ہنر تھا، میں بس الومینیم کا کام کر رہا ہوں، ایک مثال کے طور پر میں وہ کام کرنے جاتا ہوں، لوگوں کی کنسٹرکشن سائٹیں بناتا ہوں۔ اب کام کرتے کرتے میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو یار دروازے بھی لگتے ٹوائلٹ، چلو اس کا بھی دیکھتے، تھوڑا سا چالو ہوگا دروازوں کا کام، دروازے بھی دیکھتے تو یار لوگ یہ بھی کرتے ہیں، چلو چالو ہو جاتے ہیں۔ آپ کیا لوگ گاڑی بنانے آ رہے ہیں، آپ گاڑی بنا رہے، گاڑی بناتے لیکن لوگ پیاسے بھی رہتے ہیں، چلو کولڈ ڈرنک کی ایک رکھ دیتے فریج، آگے ڈیولپمنٹ صرف کچھ نہ کچھ سوچ، صرف آگے بڑھنا ہے۔ گاڑی بناتے ہیں لیکن واشنگ بھی چاہتے تو یہ بھی ایڈ کر لیتے اپنے بزنس کے ساتھ۔ ہر نئے ہنر فن کو سیکھنے میں پیچھے مت ہٹی کہ اب تک میں یہ ریپیئر کر رہا ہوں، میرے جیسا کوئی ریپیئر کرنے والا موبائل اورنگ آباد میں موجود نہیں، ٹھیک ہے،
زیادہ دن نہیں چلیں گا چونکہ چیزیں بدلنے والی ہیں، اپڈیٹ ضروری ہے، ہے نا؟ تو آپ کیا کیجئے، ہر نئے ہنر کی جستجو رکھیے اپنے اندر کہ میں اس کو حاصل کروں گا، اس میں آگے بڑھوں گا، یاد رکھیے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی میں اپنے جو ہے خط و کتابت کے سلسلے میں یہودیوں سے معمول نہیں ہوں، تو میں اسے سیکھنے لگا۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو زید بن جو ہے ثابت رضی اللہ عنہ کو یاد رکھیے حکم دیا کہ آپ لکھنا سیکھیں۔ یہودیوں کی زبان چونکہ ان کو خط و کتابت کرتے تھے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تو وہ سیکھنے لگے۔ ابھی آدھا مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میں نے اس میں مہارت حاصل کر لی۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لکھوانا ہوتا تو آپ لکھواتے، اور جب کہیں کوئی مکتوب آتا تو مجھ سے پڑھواتے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے کہا کہ تم یہودیوں کی زبان سیکھو، وہ کہتے 15 دن میں نے سیکھ لی، لکھنے بھی لگا اور پڑھنے بھی لگا۔ تو جب لکھنا ہوتا خط لکھتا، جب پڑھنا ہوتا۔ آپ جہاں تک تھے اس کے آگے اللہ کے رسول نے ایک نئے ہنر کی بات کی، اور آپ نے ہنر سیکھ لیا۔ آپ جو بھی کام کر رہے تھے اس میں آگے بڑھنے کی سوچیے، کبھی بھی رکیے مت، سٹاپ نہیں ہے ایک مومن کے لیے اس کی آنکھ بند ہونے تک، کرتے جانا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے 15 ڈیز میں ایک ہنر سیکھ لیا، اور آپ کر سکتے، یاد رکھیے۔ آپ تھوڑا سا محنت کریں گے نا، نیکسٹ لیول پر پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا گزارش کروں گا نوجوانوں سے وہ خوب محنت کرے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، صحابہ کو آپ دیکھیے، صحابیات کو آپ دیکھیے، کیسے سیلف موٹیویٹڈ تھے، اور ایک سے ایک فن اور ہنر ان کو آتے تھے، زندگی بچانے کے، زندگی چلانے کے، زندگی میں کمانے کے، سارے ہنر سے یہ لیس تھے۔ اتنے سارے واقعات ہیں کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں کہ کیسے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے۔ مطلب ایک شخص فلاں چیز سے مہارت ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا، غالباً یہ جنگ خندق کا واقعہ ہے، خواتین پیچھے ہیں، جو خیمہ ہے جو زخمیوں کو اٹھاتی ہے، پانی پلاتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ ایک دشمن گھس کے آ گیا، ایک دشمن گھس کے آ گیا اس کے اندر۔ اب جو دشمن گھس کے آ گیا تو عورتوں کا خیمہ تھا، عورتوں کا خیمہ تھا، یاد رکھیے۔ تو یہ دشمن کو دیکھ کر آگے بڑھی، ان کے پاس کوئی تلوار نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، مطلب ایجڈ لیڈی ہے، ینگ نہیں ہے بہت زیادہ، پھوپھی ہے، آگے بڑھتی ہے، اور ایک آپ کے پاس ایک ڈنڈا ہوتا ہے، ایک لاٹھی بولی عام زبان، لاٹھی ہوتی ہے، لاٹھی لے کے چلے جاتی ہے۔ جب وہ آدمی اٹیک کرتا ہے، یہ لاٹھی سے اس پہ اٹیک کرتی ہے اور اس کو قتل کر دیتی۔ تو میں عورتوں کو خوخار نہیں بنانا چاہ رہا ہوں، بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ کھانا بناتی تھی، اپنی زندگی کو بچانے کا فن و ہنر بھی تھا، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، ضرورت پڑ گئی تو وہ رہا، گھوڑا چلانے وقت پہ گھوڑا بھی چلا رہے ہیں، ہتھیار چلانے وقت پہ ہتھیار بھی چلا رہے، ہتھیار نہیں تو لٹ چلا رہے، اپنی حفاظت کر لے رہے، اپنی جان اور مال اور عزت کی۔ ہمارے پاس کیا حال ہے ہماری خواتین کا، میں کیا اگزامپل سے دوں؟ گاڑی چلا لے تو بہت بڑی بات ہے، 15 سال ہو گاڑی چلاتے، پیر اٹھانا اب تک اوپر نہیں آیا، دونوں پیر نیچے کے ساتھ گاڑی چل رہی، 15 ایئرز ہو گئے گاڑی چلا، ابھی بھی بولے وہ گاڑی میں پیر نیچے رکھ کے چلاتے ہیں۔ ہنر، اتنے ہنر ایک کے بعد ایک آنا چاہیے آپ کو، کھانا بنانے کا ہنر، بچوں کو پالنے کا ہنر، گاڑی چلانے کا ہنر، لوگوں سے ڈیل کرنے کا ہنر، مینجمنٹ کرنے کا ہنر، سب سیکھنا ہے۔ آپ بولیں گے ہم سنگیں کہاں سے ٹائم، اس کو ٹائم نہیں لگتا ہے، سوچ لگتی ہے، سوچ لگتی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، میں کسی کی محتاج معذور نہیں رہوں گی۔ اللہ نہ کرے اگر میرا بچہ گر جائے تو گاڑی مجھے چلانے دیں گے تو کون لے جائیں گے اس کو اٹھا کر، میں چلاؤں گی، میں یہ فن ہنر سیکھ کے رکھوں گی ریزرو، ٹھیک ہے، مجھے ضرورت نہیں چلانے کی، سیکھوں گی۔ لیکن آج کے جدید دور میں ان چیزوں کی ضرورت، پرفیکشن کی طرف جا رہے تھے وہ لوگ۔ تو یہ کھانا بنا رہی ہے خاتون، دشمن آ گیا تو لڑ بھی رہی ہے، اپنی جان بچا رہی۔ ہاں بس کیا ہوتا تھا، آئی میری عزت پہ نہ جا بول کے، کرن ہے کہ کہیں کچھ ہے کہ میں اپنے آپ کو مار لیتی، یہ ہوتا تھا۔ وہ نہیں کہا اللہ جناب میں جان دیں گے، چلو لڑنے کے لاٹھی تھی۔ لیکن آپ سوچئے کسی تلوار کے ساتھ لڑنے والے فوجی سے لاٹھی کس لیول کی چلانا پڑیں گے آپ کو بچنے کے لیے اپنے آپ کو، آپ سمجھے نا، اس کیلیبر کی چلانا آتی تھی ان کو۔ یہ صحابیات صحابہ ایسے تھے، مطلب ملٹی جس کو کہیں گے نا، ان کے اندر ہنر بھرے تھے، کئی ہنر کے ایک ساتھ حامل تھے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں ان کی زندگی سے بہرحال۔ تو صحابہ صحابیات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر لوگ اتنے فن اتنے ہنر کے ماہر تھے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ، ایک مرتبہ مدینے کے باہر ایک آواز آئی خطرناک، اور شاید وقت ایسا تھا کہ موسم صاف نہیں تھا، چیزیں دکھ نہیں رہی تھی، شاید ارلی مارننگ تھا یا رات کے قریب معاملہ جانا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم سب پریشان ہو، ابھی بس باہر نکلے تھے ہم، ادھر سے ایک شخص دوڑا آیا، ادھر سے ایک گھوڑا ہماری طرف آیا، گھوڑے پہ ایک شخص سوار تھا، اور گھوڑے پہ زین بھی نہیں تھی، سیڈل جو ہوتا ہے نا، سیڈل نہیں تھا، گھوڑے پہ ڈائریکٹ وہ شخص بیٹھا ہوا تھا، اور گلے میں تلوار لٹکی، تلوار کو لگانے کو ٹائم لگتا ہے نا، گلے میں ڈالو، گھوڑے پہ بیٹھو، بھاگ جاؤ۔ جب گھوڑا قریب آیا تو ہم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے پہلے مدینے میں آپ ہے تو 53 ایئر سے زیادہ آپ کی ایج ہے، مور دین 53 ایئرس، 53 سال کے آدمی گھوڑے پہ بیٹھنا تو گھوڑا نیچے نہیں بیٹھتا آپ کو لینے کے لیے، کیسے بیٹھنا پڑتا ہونا آپ کو اس گھوڑے پہ، آپ کو بھاگ کر جانا پڑتا اور اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کود کے بیٹھنا پڑتا، اس کے گھوڑا نیچے نہیں بیٹھتا آپ کو لینے کے لیے، اور اس پہ زین لگا ہوا نہیں، سیڈل نہیں ہے اس پر ابھی، اس کے بعد تلوار آپ نے گلے میں ڈالی گئی، اور پہلے مصیبت کو آپ دیکھ کر آ رہے تھے، گویا آپ نے وہ مہارت تھی، آپ جانتے تھے کہ ایسی مصیبت میں کیا کرنا ہے۔ آگے کہا کہ میں نے دیکھ لیا، کوئی ڈر کی بات نہیں، آرام سے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نبوت کے حامل ہیں، آپ تجارت کے حامل ہیں، آپ جنگی صلاحیتیں رکھتے ہیں،
آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے آگے بڑھ کر جاتے ہیں. آپ کی جسمانی صلاحیتیں کتنی کی، 53 پلس ایئرس کی ایج میں بھی آپ گھوڑے پہ بیٹھ سکتے ہیں اور بغیر زین کی گھوڑا بگا سکتے ہیں. تو یہ سب صلاحیتیں ملٹی بن دیکھیے نا، کہاں ہے ہمارے پاس گاڑی چلانا ہے تو باقی کچھ نہیں آتا اس کو، فلاں کر رہا تو باقی کچھ نہیں آتا اس کو، پڑھ لیا تو باقی کچھ نہیں آتا اس کو. مطلب نہ لوگوں سے ملنا آتا، نہ رسپیکٹ کرنا آتی، نہ دعوت میں جانا آتا، نہ بات چیت کرنا آتی، نہ کچھ بھی نہیں آتا. بس ایک فن میں مہارت کریں. ملٹیپل چیزیں ہونا چاہیے تھا کہ زندگی میں کیا کچھ نہیں لگتا انسان کو، یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. اسی طرح یاد رکھیے، 7ویں چیز یاد رکھیے، روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو ہنر بھی سیکھنا چاہیے. آپ ڈگریز گین کیجئے، جو بھی آپ کے ڈپلوماز ہے، یہ XYZ ساری چیزیں کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو روایتی تعلیم کے ساتھ آپ کو ایک ہنر یا فن بھی سیکھنا چاہیے. یاد رکھیے یہ بات بہت ضروری یاد رکھیے. ہم نے دیکھا دنیا کے اندر بڑے بڑے شخصیات جو آگے بڑھی ہے وہ اپنے فن اور ہنر کی بنیاد پہ ہی آگے بڑھی ہے. ڈگری وغیرہ انہوں نے سائڈ میں کماتی رہی، حاصل کرتی رہی. کئی مثالیں دے سکتا ہوں. آئیے ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. علی النعیمی نام کے ایک شخص تھے، یاد رکھیے. یہ جو ہے سعودی عرب کے جو ہے منسٹر آف پیٹرولیم اینڈ منرل ریسورس یہ رہ چکی ہے. یاد رکھیے شاید غالباً 2016 تک، 95 یا 96 سے لے کر 2016 20 سال یہ منسٹر رہے. اور یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہ یہاں تک کیسے پہنچے. یہ بیان کرتے ہیں اپنا واقعہ کہ یہ جو ہے بنیادی طور سے جب پیدا بھی نہیں ہوتے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے بعد 4 یا 5 سال کی عمر تھی تو یہ بدو تھے یاد رکھیے. تو یہ اپنے بکریوں کو چرایا کرتے تھے اور ایسی بڑے ہوئے والد کی جو دوسرے والد تھے، مطلب سوتےلے والد بولیں گے، ان سے جمی نہیں، حالات والدہ کی جمے نہیں، گھر کے حالات بہت ہوتے. تو انہوں نے فوراً آرامکو کمپنی کے اندر ایز اے آفس بوائے جوائن کر لیا. آفس بوائے کسی بھی ایک کمپنی میں سب سے چھوٹی پوزیشن ایک طرح سے، لیکن اسٹیریوٹائپ نہیں ہمارے جیسا، ارے آفس بوائے تو غریب ہی ہوں گا فلاں، ویسا نہیں تھا. جاب پہ لگ گئے. آفس بوائے کی جاب کس کمپنی میں؟ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ایک طرح سے، آرامکو کے اندر جاب پہ لگے. آفس بوائے کا جاب کرتے کرتے کیا بن گئے معلوم؟ یہ جو ہے پورے سعودی کے جو منسٹر آف پیٹرولیم اینڈ منرل ریسورس بن گئے تھے. آفس بوائے لگے تھے اور خاتمہ جو ہے سب سے بڑی پوزیشن، بلکہ پورے آئل کی جتنے پروڈیوسنگ نیشن سے ان کے ہیڈ رہے. یاد رکھیں کیسے پہنچے یہاں تک. یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ آفس بوائے کا جاب چھوٹا ہے. آفس بوائے کے ساتھ پڑھائی بھی کرتے رہے، یونیورسٹیز کرتے رہے، گریجویشن کیا، پوسٹ گریجویشن کیا، ساری چیزیں کی. ہنر الگ اور تعلیم الگ، دونوں چل رہی. ادھر سے کما رہے، ادھر سے تعلیم حاصل کر رہے، دونوں کام کی اس پوزیشن میں پہنچ گئے. دوسری مثال اگر میں آپ کو دوں، مشہور و معروف مثال ہے جیک ما، سنو گا آپ نے. یہ بہت مشہور چائنیز جو بزنس مین ہے. alibaba.com ان کی ویب سائٹ ہے، یاد رکھیے alibaba.com. اور alibaba.com یاد ہے کہ دنیا کا 45واں نمبر کا سب سے بڑا برانڈ ہے. 45 نمبر پہ آتا ہے. چائنا میں 6 نمبر کا سب سے بڑا برانڈ ہے وہ alibaba.com، جس کی برانڈ ویلیو بتائی جاتی ہے $214 بلین ہے. جیک ما کی خود کی ویلیو $60 بلین ہے. یہ چائنا کا سمجھو ٹاپ موسٹ ریچسٹ پرسن، فرسٹ ٹاپ 10 کے اندر آتا ہے. تو یہ خود اپنی بتاتا ہے کہ 70 میل سائیکل چلاتا تھا. کس لیے چلاتا تھا اتنی سائیکل؟ تاکہ میں سیاح جو ٹورسٹ آتے تھے ان کو گھما کے کچھ پیسے کماؤں. اور یہ ٹورسٹ سے جب میں بات چیت کرتا تھا تو یہ میرے پہلے ٹیچر تھے جن سے میں نے انگلش سیکھا. انگلش لینگویج سیکھتا گیا ان سے. وہ چائنیز تھا بیسیکلی، انگلش لینگویج سیکھتا گیا، محنت کیا. اس کے بعد اس نے ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر اپلائی کیا، 10 بار ریجیکٹ ہوا. اس کے بعد یہ اپنی تاریخ بہت بتاتا ہے. KFC میں ایک بار KFC کھلی چائنا میں، تو انہوں نے اپوائنٹمنٹس دیے اور 24 لوگوں کو انٹرویو ہوا، 23 لگ گئی، یہ نہیں لگا اکیلا. تو کہتا وہاں سے ریجیکٹ ہو گیا. اس کے بعد میں تقریباً 30 سے 40 یونیورسٹی مختلف میں نے انٹرویوز دیے ایجوکیشن کے لیے، مجھے کہیں بھی نمبر نہیں لگا میرا، میں وہاں ریجیکٹڈ رہا. اس کے بعد 70 دوستوں کو لیا، alibaba.com اس نے شروع کر دیا، ایک بزنس چالو کر دیا. اور کیا مطلب لیول کی کمپنی آپ سب جانتے ہیں. alibaba.com دنیا کی بہت بڑی کمپنی ہے، جو آپ کی کمپنی ہے تو آپ کو سامان جو لگتا ہے ایک ساتھ بہت زیادہ بلک میں وہ سپلائی کرتی ہے. اور آج یہ دنیا کے سب سے مالدار انسان میں ایک وقت تو ایسا تھا، یہ پورے ایشیا کا سب سے ریچسٹ پرسن. تو کہاں سے شروعات کیا؟ یونیورسٹی ڈگری ہولڈ نہیں کرتا ہے کوئی، آپ سمجھ. مائکروسافٹ کا بانی جو ہے وہ کون سی ڈگری ہولڈ کرتا ہے؟ ایپل جس نے شروع کیا وہ کون سی ڈگری ہولڈ کرتا ہے؟ تو یہ سب آپ دیکھیے، ہنر تھے ان کے اندر، صلاحیتیں تھی، آگے بڑھتے گئے. تو گزارش کروں گا آپ وہ کرتے رہیے جو آپ کی ڈگریز وغیرہ لے رہے ہیں، لیکن ڈگریز کے ساتھ ساتھ یہ صلاحیتیں بھی، یہ ہنر بھی اپنے اندر حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. ہنر آپ کو بہت دور تک لے جاتے ہیں. اسپورٹس کے اندر اگر آپ مثال لو تو کئی اسپورٹس پرسن، سچن ٹینڈولکر کو آپ لے لیجیے، 10th فیل اونلی، صرف 10ویں. اس کے بعد اپنے فیلڈ میں محنت کی یہاں تک. کئی اور میں ہر فیلڈ کے آپ کو کئی ایسے بتا سکتا ہوں جو اپنے ہنر کے بیسس میں یہاں تک آ گئے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈگری بچے حاصل کرنا چھوڑ دیا. ابا بولے، ابا دیکھو فیض میں نے کیا بولے، ہاں آپ اپن 10ویں اور کرکٹ اور کچھ نہیں. تو پھر آپ میں بھی وہ کیلیبر ہونا اس کے اتنا. آپ کی والدین آپ کا کیلیبر سمجھتے ہیں نا کیا ہے. جو بچہ صبح اٹھ نہیں سکتا فجر میں، اسے کیا کیلیبر رہیں گا. وہ آپ کو جو بول رہے پھر سنو ان کی بات کہ آپ بیٹا تو یہ نہیں کر سکتا، یہ 10ویں چھوڑنا صرف تیرا بہانہ ہے، تیرے میں کوئی اسکل نہیں ہے ابھی. تو سنو بڑوں کی بات. لیکن بڑے آپ کو سمجھتے ہیں، آپ کو فن ہنر میں مہارت، بہت محنت کرنا پڑتی ہے ان چیزوں کے لیے. یہ واقعات ہم سنتے بڑے بڑے شخصیات کے، ہم کو صرف یوں دیکھتے، بہت محنتیں ہوتی ہے اس کے پیچھے. تو میں کہہ رہا ہوں
ہنر بھی حاصل کیجئے، ڈگری بھی حاصل کیجئے۔ اس میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کروں گا، آپ اگر ہنرمند ہے تو سرٹیفکیشن بھی حاصل کر لیجیے۔ مانا کیا ہے، میں ایک میکینک ہوں، آپ سرٹیفائڈ میکینک بننے کے چکر میں رہیے کہ کہاں سے سرٹیفکیشن ملے گا کہ میں سرٹیفائڈ میکینک ہوں، اس سے آپ کی انکم بڑھ جاتی ہے اور آپ کے جاب بھی لگتی ہے اور ساری چیزیں، جیسا مثال کے طور پہ کوئی گیریج پہ جائیں گے تو بولیں گے سرٹیفائڈ میکینک، تو آپ اس کو اگر اسے 100 کہیے گا 200 مانگیں دینے میں پیچھے نہیں ہٹتے، ارے سرٹیفائڈ میکینک۔ تو ہنرمند بھی بنیے، ڈگری بھی حاصل کیجیے۔ ہنرمند ہے آپ پہلے سے، ڈگری نہیں کو آپ کے پاس، تو سرٹیفائڈ ہو جائیے۔ آج کل کئی ادارے آپ کو سرٹیفکیشن دے دیتے ہیں، خالی آپ جائیے اور بولے میں یہ سرٹیفائڈ فلاں سرٹیفائڈ فلاں، تو آپ کی لیول بڑھ جاتا ہے، کام بڑھ جاتا ہے، انکم بڑھ جاتی ہے۔ ایون اگر آپ میکینک ہے، الیکٹریشین ہے، پلمبر ہے، جو بھی ہے، اگر آپ سرٹیفائڈ ہوں گے تو نوکریاں اچھی لگیں گی، بڑے بڑے کمپنیز میں لگیں گی۔ تو سب چیزوں کے لیے یاد رکھے چیزیں، تو ہم کو آگے بڑھنا یاد رکھے، ان کسی معاملے میں پیچھے نہیں ہٹنا۔ 8واں پوائنٹ یاد رکھے، ہم دیکھیں گے ہنرمند کے ساتھ محنتی ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ کمیونٹی کا یہی پرابلم ہے، دو پرابلم ہے، پہلا محنتی نہیں ہے، دوسرا سرٹیفائڈ نہیں ہے۔ سرٹیفائڈ ہو جائیں گے نا تو تنخواہیں ڈبل ہو جائیں گی صرف، اور محنت نہیں کر بھائی اٹھ گیا تو آ جاؤں گا، نہیں تو کچھ نہیں۔ اے اٹھ جا رے بھائی، میرا نل بہت لیک ہو رہا، تو آ جا، ابھی اٹھا نہیں میں سیٹ، 11 بجے تو میری آنکھ کھلتی، ٹھیک ہے 12 بجے، ارے آ جانا بیٹا تو، ابھی تو 12 بجے کھانا شروع ہو رہا میرا ابھی، اب مجبور ہے، جب تک پیچھے رہیں گا بعد میں کھلی ولی بولیں گا۔ ابھی ہو رہا نا آن لائن آ گئے نا پلیٹ فارمس جو پلمبر پرووائڈ کرے، الیکٹریشین پرووائڈ کرے، تو اب یہ پریشان ہو رہا ہے یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہمارے دھندے پہ لات مار دیے لوگوں نے، آ کے لات بات نہیں مارے، آپ نے خود لات مارے ہوئے اپنے آپ پر۔ تو کیسا ہے، چلی تو چاند تک، نہیں تو پھر شام تک بھی اپنا نہیں چلا۔ محنتی نہیں ہے، پرومسنگ نہیں ہے، وعدہ کیے پورا کرنے والے نہیں ہیں، پنکچوالٹی نام کی تو کوئی چیزیں نہیں ہے۔ میں دیکھو اپنے آنکھ جب کھلی دن چالو ہوتا اپنا، تب کمپنی والے انتظار کرنا میرا ایک مسلم امپلائی ہے، اس کی آنکھ کب کھلنے والی ہے، تاکہ وہ جب آئیں گا تو میری کمپنی میں سٹارٹ کر دوں گا۔ چل اٹھے گا تم 11 بجے، نہیں سیٹ ابھی تو 11 ہی بج رہے، اٹھے گا بیٹا آپ 12 بجے، نہیں سیٹ ابھی تو 12 بجے، اٹھے گا نہیں سیٹ ابھی تو میں ظہر وہ بھی پوری موقعہ کے ساتھ پڑھوں گا ابھی سیٹ، چونکہ اب جاب کا ہے نا، مغرب عشاء جب میں گھر آتا ہوں تو کچھ بھی نہیں پڑھتا ہوں، لیکن جب جاب پہ رہتا ہوں تو موقعہ، سنن، نوافل، یہ وہ یہ نمازیں وہ سب چالو رہتی میری۔ یہ ہے حال، یہ کمپلین سب بڑے بڑے کمپنی سے کمپلین ہے کہ مسلم امپلائیز ہے تو یہ حرکت کرتے ہیں، ایون مسلم امپلائر مسلم امپلائیز کو رکھنا نہیں چاہتا ہے، یہ مسئلے کی وجہ سے کوئی وہ نہیں، محنت نہیں ہے، آپ محنت کیجئے۔ سب سے اہم ہے پنکچوالٹی، دین کے جتنے ارکان ہیں، فرائض ہے، کیا سکھاتے ہیں آپ کو مجھے بتاؤ۔ جس کو یہ لگتا ہے کہ میں جاب پہ ٹائم پہ نہیں جا پا رہا ہوں، وہ 5 وقت کی نمازوں کو تکبیر اولیٰ سے حاصل کرنے کی کوشش کرے، وہ ایک پنکچوئل انسان بن جائے گا، ٹائم کا پابند خود بن جاتا ہوں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ 6:30 کو فجر ہے یا 5:30 کو، یہ دنوں میں 5:30 سے پہلے میں نے کھڑا رہنا ہے، تو اس کو جاب پہ بھی کھڑا رہنے کی عادت ہو جائیں گی کہ میرا جاب 9 بجے سے، تو میں 9 کو 8:55 کو کھڑا رہوں گا۔ آپ کو مثالیں دینا ہے، ایک مسلم انسٹیٹیوشن کو لیجئے، میں برائی سے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن حقیقت ہے، ایک نان مسلم انسٹیٹیوشن کو لیجئے، دونوں سیم بزنس کرتے ہیں، ان کے صبح اوپننگ ٹائم دیکھیے اور ان کا صبح اوپننگ ٹائم دیکھیے، خالی آپ مسلم انسٹیٹیوشن کا صبح اوپننگ ٹائم 10 بجے سے شام میں 4 بجے تک، ماشاءاللہ 10 بجے کا آدمی پہنچ گیا، اب میرا کام کا کیا، صاحب آئے نہیں ابھی، آنے والے، لیکن ٹائم تو تب رہتا نا 10 بجے تو وہ گھر سے نکلتے، ابھی آئیں گے، پھر صاحب آ گئے 10:30 بجے، صاحب آپ 10:30، ایک آدھے گھنٹے سے آ کے کھڑا ہے، ابھی صاحب چائے پیئیں گے، صبح فریش نہیں ہوتے ہو، تب یہاں چائے پیئیں گے، اب 11 بج گئے صاحب میرا کام ہے نہیں، نان مسلم انسٹیٹیوٹ 9:55 کو انہوں نے پنچ کیا، 10 بجے سے سسٹم ورکنگ چالو ہے، پھر ہم پریشان، ہم کو لوگ کیوں پسند نہیں کر رہے، ہم کو کیوں نہیں چاہتے، اللہ برکت کیوں نہیں دے رہا زندگی، فلاں نہیں دے رہا، ہم نے خود اپنے آپ کو ایک عہدی لوگوں کا گروہ بنا دیا، پورے کے پورے، جو ذہنی سستی سے بھرے ہوئے ایک دم مکمل طور سے۔ دیکھیے جو قومیں سورج کو جگاتی ہے وہ قوم دنیا میں کچھ کر پاتی ہے، اور جن کو سورج جگاتا ہے اٹھ کر وہ قومیں کچھ نہیں کرتی ہے۔ آپ کو اتنا فاسٹ ہونا پڑے گا، آپ کو اس انڈسٹری میں جانے کے لیے اگر اس کا ٹاپ جانا ہے تو آپ کو اتنی محنت کرنا ہوگی۔ ہم کچھ نہیں کر کے اللہ سے دعائیں چالو ہے خالی، اللہ برکت دے دے، میرے کو ٹاپ پوزیشن میں پہنچا دے، میرے کو سب سے مالدار مسلمان بنا دے، میرا سب کچھ کر دے، محنت کہاں ہے بندے تیری اس کے پیچھے جو لگتی یہاں تک پہنچنے کے لیے، وہ کوششیں کہاں ہیں تمہاری ایز اے قوم، بتاؤ مجھے آپ دیکھیے نا مسلم مارکیٹ کب کھلتا، 12 ساڑھے 12، چونکہ کسٹمر آ رہا نہیں تو دکاندار بھی کریں گا کیا، حالت ہی ہوگی، حالت ہی ہوگی۔ آپ نے ایسا کوئی مسلم ادارہ دیکھا جس کے اندر دوپہر میں 1 گھنٹے کی چھٹی ملتی ہو؟ اس کو معلوم ہے دوپہر میں 1 گھنٹے چھٹی لگ جائے گا تو شام تک واپس آنے والے نہیں ہیں، دوپہر میں کوئی چھٹی نہیں۔ نان مسلم ادارے آج بھی میں جانتا ہوں 2 سے 3 بند رہتے ہیں، شارپ 2 بجے وہ نکلیں گا باہر، شارپ 2:55 پہ واپس رہیں گا، 3 بجے ادارہ کھلنے والے۔ میاں بھائی کو کال کریں گے نا، آپ کہاں ہے تو 3 بجے نا، قیل اللہ کر رہا، سنت ہے، سنت کے خلاف بات نہیں کرنا، ارے اثر کا ٹائم ہوگا، آپ کا ابھی اٹھا نماز پڑھوں گا، فرض ہے اثر، آ رہا ہوں پڑھ کے ابھی، ارے 6 بجے دکان بند ہونے کا ٹائم ہے، کسٹمر آ رہا نا، آ رہا سیٹ ابھی میں، یہ ہمارا حال ہے۔ پھر بول رہے یار وہ نان مسلم سیٹ نے نکال دیا، وہ آپ مسلم سیٹ ہی رکھنا نہیں میرے کو، فلاں نہیں، کیسے ہوں گا، تم میں محنت غائب ہے نا، تم میں وہ صلاحیت نہیں ہے نا جو ہونا چاہیے قوم کے لیے، جو لوگ انتظار کرے تمہارا۔
وہ نہیں ہے، وہ بننا پڑے گا، یاد رکھیے اس لیول کو حاصل کرنا پڑے گا، بہت محنت کے بعد آتی ہے، یاد رکھیے وہ لیول۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، یاد رکھیے، تم میں سے کوئی شخص صبح کو نکلے، اپنی پشت پر لکڑیاں اکٹھی لائے، اس سے صدقہ کرے اور لوگوں سے بے نیاز ہو جائے۔ آپ سے فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص صبح اٹھے، لکڑیوں کو کاٹے، پیٹ پہ ڈالے اور صدقہ بھی کرے اور لوگوں سے خود بھی بیان ہے، خود پہ بھی خرچ کرے، دوسروں پہ بھی خرچ کرے، ہو جائے، وہ اس سے بہتر ہے کہ کسی آدمی سے مانگے، وہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، بلا شبہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے۔ تو یہاں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ گھر جائے، صبح لکڑیاں کاٹ کے گٹھا پیٹ پہ ڈال کے لائے اور لوگوں کو صدقہ بھی کرے، خود کا پیٹ ڈالے، چونکہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تب محنت کشی کی یہاں عادت ڈالی جا رہی ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے تو جاؤ لکڑیاں کاٹو جنگل سے، پیٹ پہ گٹھا ڈالو، لا کر بیچو۔ کیا ہم کر رہے ہیں؟ وہ اسٹیریوٹائپ والا چل رہا ہے، لکڑیاں کاٹ کے لانا مطلب یہ تو کام ہو ہی نہیں سکتا، پیٹ پہ رکھ کے کوشش لائے، ہم یہ کر ہی نہیں سکتے، یہ تو ہم اپنے ماں باپ کو پانی پلانے کو ریڈی نہیں ہے، دوسروں کو کیا اٹھائیں گے وزن اور لے کے آئیں گے، حالت ہی نہیں بنا۔ قوم جو ہے ایک عجیب و غریب مزاج ہے، مطلب قوم کا جو مزاج ہے نا وہ تعجب خیز مزاج ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو تھوڑا پریکٹیکلی سوچیے، میں برائی سے نہیں بول رہا ہوں، غور کیجیے۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی شادی کے لیے دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور لڑکی والے کیا بول رہے ہیں، لڑکے والوں کو، انہیں بورچہ خانے میں اب تک نہیں گئی، 25 سال کی ہو گئی اس نے بھی، اب تک نہیں گئی۔ اب تم ماں بن کے اس کو سکھانا، کس کو بول رہے ہیں؟ وہ جو ابھی ساس کا رول پلے کرنے والی، اس کو بول رہے تم ماں بن کر کے سکھانا۔ انہوں کیا بول رہے ادھر سے، ہمارا بچہ بھی 27 سال کا ہو گیا، اب تک زندگی کے معاملات میں کچھ نہیں کیا، کمائے بھی نہیں اب تک، اب یہ بھی پریکٹیکل لائف میں آئے گا، تو تم داماد کو برداشت کر لینا۔ ماشاء اللہ، 25 سال کے انہوں نے زندگی میں قدم ہی نہیں رکھی، اب کیا نول پڑی اس نے 25 سال، اور کیا نول گل کھلائے نے 27 سال میں، اور کیا ایسا یونیک کر لیا دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ انہیں 25 سال پڑھ کے بھی انگلش کے 2 جملے بول سکتی نہیں برابر، اس سے 27 سال پڑھنے کے بعد بھی اس نے کچھ نہیں کر سکتا، مطلب صلاحیت مند، مطلب 2 روپے کما کے لانے کی صلاحیت نہیں۔ تو آپ نے 25 سال تک کون سا ایجوکیشن دیا جس میں آپ کے بچوں میں کوئی ہنر ہی نہیں پیدا ہوا آج تک؟ پرابلم یہ ہے، بہت ڈینجرس پرابلم ہے یہ۔ آپ سمجھیے، آپ یہ 25 سال 27 سال میں ریئل لائف میں جا رہے، 4 دن میں جھگڑے شروع، اس کو کچھ آتا نہیں، اس کو کچھ آتا نہیں، دونوں ایدھی ہے، دونوں کو وہ لاڑ محبت کیا کہ لاڑ محبت کا معنی یہ بچوں کو حقیقی زندگی میں جینا سکھانا۔ جانوروں کو دیکھیے کیسی لاڑ محبت کرتے اپنے بچوں کو، جو ان کے ساتھ دوسرا آدمی عمل کرنے والا وہ خود عمل کرتے ہیں۔ چڑیا کو دیکھیے، پرند اپنے بچوں کو نیچے پھینک دینا گھونسلے سے، کتنا سخت رویہ دکھتا ہے نا، ان کب تک پالیں گے آخر؟ وہ کہتے ہیں یا تو جانوروں کا لقمہ بنو یا تو پیر پھیلانا سیکھ لو، جاؤ، تیسرا تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں۔ کر رہے ہیں لاڑ کے نام پہ یہ سب کر رہے ہیں۔ تو ایک آدمی 25 ایئرس تک ریئل لائف میں نہیں ہے، جبکہ زندگی کا ایک میجر پارٹ گزار چکا ہے۔ سائنس یہ کرے کہ 4 سال تک کا بچہ اس کے زندگی میں آنے والے 50% ہنر اور چیزیں سیکھ لیتا ہے نا، بیسیکلی لینگویج سیکھ لیتا ہے، لوگوں کی سمجھ سیکھ لیتا ہے نا، کئی چیزیں سیکھ لیتا ہے 4 سال میں، اور آپ بولے 25 سال تک یہ کماتا بھی نہیں، کماتی بھی نہیں، ریئل لائف کا کچھ پتا نہیں۔ ہنر ہنر ہنر، عورتیں اپنے ہنر، مرد اپنے ہنر، دونوں تعلیم کی حاصل کر رہے، 25 سال تک تعلیم یافتہ، 27 سال تک تعلیم یافتہ، 25 سال تک 4-5 ہنر، 27 سال تک 4-5 ہنر یافتہ 2 لوگ مل رہے ہیں ایک دوسرے سے، جو دنیا جینا جانتے ہیں۔ تعلیم ابھی ختم ہوئی، ہنر پہلے سے آتا تھا، کمانے کا ہنر جس کو بولتے ہیں ٹیکنیک، سب ان کو معلوم تھی، اب یہ آ کے ریئل لائف میں جینا سیکھیں۔ اب یہ ایسے بچوں کو پروان چڑھائیں گے، ایسی نسلیں پیدا کریں گے جو آگے کیا کرنا جانتی ہے، ورنہ یہ خود دونوں شادی تک لالی پاپ چوس رہے ہیں، اب یہ نئی نسلیں کب تک ویسے رہیں گی؟ بچے کی مطلب ان کو ابھی ٹافیز دیجیے، آپ یہ باتیں کیجیے، اس کو تھوڑی دیر میں جھگڑا لگ رہا، اس کو بیوی نے کچھ بول دیا تو خودکشی کرنا محسوس ہو رہا ہے، اس لڑکے کو ان کو کچھ تھوڑا سا بول دیا، گھر جا کے بول رہے ابا آ جاؤ کمان، تو ابا اور وہ بھائی تو لگ رہا مسٹنڈے، بس آ رہے، بس ہم رک، شروع جھگڑا۔ کیا تو مرد کی عادت ہے تھوڑا سخت بول دیتا ہے، تمہاری عادت ہے تم تھوڑا برداشت کر لو، پھر تھوڑے دن بعد تم ہی بولنے والے پورا زندگی اس کو۔ گھر میں دیکھ لو نا یار، امی سنا رہے ابا کو دن رات، پہلے سنیں گے انہوں نے شروع میں، اور اسٹارٹ کی بات ہے وہ، ابھی کیا ہو رہا، بیگم کروں کیا، کر لو، شروعات میں نہیں سنے ہوں گے 2-4 سال، الگ بات ہے نا، ہونے والا یہ کیا تماشے لگا ہے، تھوڑے دن کے لیے سب ابا بلا رہی ہے، امی بلا رہی ہے، پریکٹیکل لائف میں نہیں ہے۔ جب دونوں انگیج رہیں گے نا پہلے سے، تو وہ جیو زندگی، یار یہ زندگی کا حصہ ہے، مرد ایسا ہوتا ہے، عورت ایسی ہوتی ہے، مرد کی یہ کمزوریاں، عورت کی یہ کمزوریاں، مرد میں یہ اچھائیاں، عورت میں یہ اچھائیاں، اور یہ سب ہوتا ہے، انسان ایسے ہی رہتے ہیں، اور ساتھ میں پریکٹیکلی جب لائف میں ہوں گے، کوئی اسکل سیٹ ہوگا نا، دنیا میں رہنے سے سیکھ لیں گے، کیونکہ وہ لوگوں میں رہے اٹھے بیٹھے تو سیکھ لیتے، یہ فن ہنر آ جاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہنرمند کے ساتھ ساتھ محنتی بنو، یاد رکھیے۔ آج امت میں محنت کی بہت کمی، جذبہ نہیں ہے، پرومس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، پنکچویلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سستی ہم پہ طاری ہو چکی ہے، آرام ہماری پہچان بن چکی ہے، یاد رکھیے۔ حتیٰ کی حالت یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جاب پہ رکھے سے تنخواہ ان کو مہینے کو بھیج دیں گے تو بھی اس پہ خوش رہیں گا، یا کبھی اس پہ بھی کمپلین کریں گے، ذرا جلدی بھیجا کرو نا، تم ٹائم پہ نہیں بھیج رہے، ایک دن لیٹ آ رہی،
اتنی سستی. جبکہ جو قومیں کام کرنا جانتی ہے نا، آپ ان کو بولیں گے یہ لیجیے ایکسٹرا، تو بولیں گے نہیں میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ آپ کا واپس، یہ میرا نہیں بنتا، یہ میرا نہیں ہوتا چونکہ میں نے کام نہیں کیا. ایسے لوگ ہیں دنیا میں موجود، ایسی کمپنیاں ہیں دنیا میں موجود، ایسے پرومسنگ لوگ آج بھی ہے جو آپ کو یہ اپڈیٹ کریں گے کہ ہم سے خطا اور غلطی ہوئی، یہ چیز کم لگائیں گے نہیں آپ. اور ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کچھ نہیں کر کے لگاتے ہیں، یہ بھی کام کیا اور یہ بھی کام کیا، چلتا نہیں ہے، برکتیں غائب ہو جاتی ہے کیونکہ حقیقی محنت نہیں کر رہے ہو، جھوٹ بول کے کما رہے ہو، حرام بول کے کما رہے ہو. بہت ایشوز ہے، یاد رکھیں ان تمام چیزوں کو ہمیں جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں اپنے 9 پوائنٹ کی طرف. 9 پوائنٹ جو آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ یاد رکھیے، ہنرمند انسان کسی کا محتاج نہیں ہوتا. یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ایک ہنرمند انسان اگر انسان بن جائے تو کسی کا محتاج نہیں ہوتا. آج کتنے لوگ ہیں میں سے جو محتاجی، فقیری، بھیک منگی اور مانگ کر زندگی گزار رہے ہیں. تو ابھی اگر ہم ہنر سیکھ لیتے ہیں تو ہم محتاج نہیں رہیں گے. آئیے صحیح بخاری کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مکے سے نکلتے ہیں، مدینہ آتے ہیں. جب مدینہ آتے ہیں تو ان کے مواقعات باندھی جاتی ہے، یاد رکھیے، سعد رضی اللہ عنہ سے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو میں اپنی زمین جائیداد اور سب کچھ تمہیں آدھا کر کے دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں جزاک اللہ، مجھے خالی آپ بتا دی بازار کا راستہ کیا ہے. تو انہوں نے جو ان کو جو ہے بنی جو ہے قینقاع کا بازار بتا دیا اور وہاں وہ گئے. اس دن کچھ تجارت مطلب جو کچھ بھی وہ کر سکتے تھے کی. اور شام میں جب لوٹ کر آئے تو پنیر اور گھی اپنا ساتھ لے کر آئے تھے. پھر دوسرا دن ہوا آپ پھر بازار چلے گئے. تو ایک ہنرمند انسان بھوکا نہیں رہتا، ایک ہنرمند انسان بھیک منگا نہیں ہوتا، ایک ہنرمند انسان. اور شریعت نے بھیک منگی کو بہت برا قرار دیا. حدیث کے الفاظ ہے جو بے وجہ لوگوں سے مانگے گا روز قیامت اللہ کے پاس ایسا آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. ایک روایت میں جو بے وجہ لوگوں سے مانگے گا اس کے چہرے پر داغ ہوگا ایک قسم کا، جس سے لوگ پہچانیں گے مانگتا تھا لوگوں سے. آج بھیک منگی ہم نے اپنا شعار اور شیوا بنا لیا ہے. اگر محنت کشی کو اپنا شعار اور شیوا بنا لینا تو اسی کو انتہا نہیں. اور بھیک مانگنے کا کیا کچھ نہیں ہو چکا ہے. محنت کو ہم اتنا چھوڑ چکے ہیں کہ بھکاریوں نے تو نئے نئے ٹیکنیکس. اب معلوم بھکاریوں کو پیسے کوئی دیتا نہیں تو دودھ کی دکان پہ کھڑے رہیں گے، بولیں گے بچہ پیا دودھ نہیں پیا تو آپ دودھ دلا دیں گے. پھر شکر کی دکان میں ملیں گے، بولیں گے کرانہ نہیں تو کرانہ لے لیں گے. پورے دن کا کام مینج کر لے رہے ہیں، پورا دن بھر میں ہر چیز ہر جگہ سے خرید لے رہے ہیں. بھیک منگی مت اختیار کرو، محنت کشی کرو، حلال روزی کماؤ، چھوڑو یہ زندگی بھیک منگی کی. اللہ کی دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے. لہٰذا ہنرمند ہونا محتاجی کے خلاف ہے. تو گزارش کروں گا آپ تمام سے بھی کہ لوگوں کو ہنرمند بنانے کے لیے آپ لوگ بھی کوشش کریں. اور ہنرمند کے اندر یاد رکھیے محتاج نہیں ہوتا. اس میں ایک چیز خاص رکھوں گا، فری لانس ورک کی طرف زیادہ دھیان دیں. اس لیے کہ آج کل ابھی جو میں جب بات کر رہا ہوں 2024 میں یہ کام کو بڑی جس کو کہتے ہیں پاپولیرٹی حاصل ہے. مطلب میں ایک ہی کام کرتا ہوں لیکن 2 جگہ 4 جگہ 5 جگہ کرتا ہوں، ایک جگہ نہیں کرتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر مجھے آتا ہے کانچ صاف کرنا تو میں لوگوں کی کانچیں اسپیشلائز ڈھنگ سے صاف کرتا ہوں، لیکن میں ایک جگہ کام نہیں کرتا ہوں. میں نے 4-5 کمپنی کے لیے روز وہاں جا کے کرتا ہوں، سب سے الگ الگ پیسہ. اس میں کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ میں کسی سے بندہ نہیں ہوں، زندگی کا وقت نکال سکتا ہوں، اچھے برے میں لوگوں کے کام آ سکتا ہوں، دینی جماعت و تنظیموں سے جڑا رہ سکتا ہوں. چونکہ میرا فکس ٹائم نہیں ہے، میں فری لانس ورک کرتا ہوں. اور یہ پورا یورپ امریکہ ایسی کرتا ہے، یا پھر کانٹریکٹ بیس پروجیکٹس کرتے ہیں. مطلب میں اتنا کام کر دوں گا، کیا ہو رہا ہے اس کا حساب اپن کر لیں گے. پھر سیکنڈ پروجیکٹ میں کروں گا اتنا، آپ کا کیا ہو رہا ہے، اس میں بہت زیادہ آپ کو وقت ملتا ہے. پورا یورپ اور امریکہ دیکھیے اسی بیسس پہ کام کرتا ہے. سال کے 9-10 مہینے کام کرتے ہیں، 2 مہینے پوری دنیا گھومتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی نوکری نہیں ہے پورا سال. آپ جا کے گھومیں گے تو بہت اہم ہے. اور فری لانس ورک کرنے کے لیے آپ کو بہت اپ ٹو ڈیٹ ہونا پڑتا ہے، بڑا چتر و چالاک ہونا پڑتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اتنا کیپیبل ہونا پڑتا ہے کہ لوگ ٹرسٹ کرے گی آدمی آؤٹ سورس کرنے کے بعد بھی کام کر کے دے. اور سبحان اللہ اس میں لوگ بہت آگے بڑھ رہے ہیں. آج کل دیکھیے ورک فرام ہوم کتنا چل رہا ہے نا. یہ کیا ہے، فری لانس آپ کو چھوڑ دیا، جاؤ ورک فرام ہوم کرو، کہیں سے بھی کام کرو. کمپنی کو اپنے کام سے مطلب ہے، پروجیکٹ سے مطلب ہے، آپ کہاں رہتے کیا کرتے اس کو مطلب نہیں. بڑی بات. تو بہرحال کوشش کریں ایسا کریں. 10 اور آخری پوائنٹ جو ہم لیں گے، عورتوں کو بھی گزارش کروں گا ہنرمند بنو، ہنرمند بنو. تمہارا کام صرف گھر میں رہنا نہیں ہے، بچوں کی پیدائش نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ڈیولپمنٹ تم کو کرنا ہے. صحابیات کی زندگی اٹھا لو. یہ صحابیہ ہے جن کا نام خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، امت کی ماں ہے. دیکھیے تو صحیح اس خاتون کا کیا معاملہ ہے. اس کا چھوٹا موٹا بزنس نہیں ہے اس خاتون کا، اس کا انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اس زمانے کا. ان کی تجارت دنیا میں عالمی سطح پر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سے 4 ملکوں میں ان کے تجارتی قافلے لے کر جا رہے ہیں. طے ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی انکم کا پارٹ ملے گا اور ان کو کتنا. حتیٰ کہ نبوت کے بعد بھی آپ یہ کام کرتے رہے ان کے پاس اسی پرسنٹیج پہ کہ بھائی مجھے کچھ مل جائے گا اور باقی بزنس. اس کے بعد انہوں نے اب اللہ کی راہ میں اپنے بزنس کو وقف کر دیا اور کہا اللہ کے رسول آپ جو کرنا چاہے کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزنس کو آؤٹ سورس کیا دوسرے صحابہ کو اور ایک فکس انکم مان لی کہ مجھے اتنا دینا جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے اور اس کے بعد آپ سے اسے لیتے تھے اور وہ بزنس آپ کا آگے چلتا. دیکھیے اس خاتون بزنس دیکھیے اس کا. اور ایک بزنس کرنے کے لیے کیا نہیں کرنا پڑتا آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا، حیا اور شرم کا حکم دیا. اس کے بعد ساری اجازت ہے جو حلال چیزوں کی ان کو بھی ہے. بزنس کرے، بیک آفس کا ورک کرے، شوہر کی مدد کرے، کوئی حرام نہیں. عورت کا کمانا ضروری نہیں ہے لیکن کماتی ہے تو حرام بھی نہیں ہے.
اور آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ سب کو کمانا پڑتا ہے جب جا کے زندگیاں گزرتی، مہنگائی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کیا، مائی سودا کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ ٹیننگ کا کام کرتی، چمڑے کو صاف کر کے سکھا کر اس لائق بنانا کی چیزیں بن سکے، آپ اس کا کام کرتی تھی۔ یہ امہات المومنین میں سے امت کی ماں ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ام عطیہ انصاریہ جو ہے جنگوں میں مجاہدین کے ساتھ جاتی، کھانا پینا تیار کرتی، خیموں کو تیار کرتی، ان کی نگرانی کرتی، زخمیوں کو دیکھتی، مریضوں کو اٹھا کے لاتی، یہ سب کام کرتی۔ ماں عائشہ نے بھی یہ کام کیا، روایت میں آتا ہے کہ آپ جنگوں میں جاتی، لوگوں کو، زخمیوں کو پانی پلاتی، لوگوں کی مدد کرتی، ان کو اٹھا کر لاتی۔ اسی طرح جو ایک روایت کے اندر الفاظ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی انکم اتنی اچھی نہیں تھی، یاد رکھیے، ان کی انکم کم تھی، لیکن ان کی زوجہ کی، یاد رکھیے، انکم تھی، کچھ چیزیں تیار کر کے بیچا کرتی، اور ان کی زوجہ ہی ان کا خرچہ اور اپنے بچوں کا خرچہ کیا کرتی۔ یہ بالکل بھی جس کو ہم کہیں گے صحابی ایسے نہیں تھے کہ کام نہیں کر رہے تھے، بہت محنت کر رہے تھے، لیکن اتنا نہیں ارن کر پاتے تھے، تو ان کی بیوی مدد کرتی تھی، مطلب اس نے کماتی تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب شوہر کو کہے کہ میں کچھ نہیں کروں گا، آلریڈی نکما بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب بولے واقعی بھی مل گیا میرے کو حدیث میں کہ ان کی بیوی کام کرتی تھی، اب تم بھی کام کرو، یہ سینس میں نہیں تھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس زمانے میں عورتیں بھی کام کرتی ضرورت پڑنے پر، یہ بیک آفس میں کچھ کرتی، چیزوں کو بناتی، ہنرمند تھی، بڑی دیا کرتی تھی، اور ان کی انکم اتنی نہیں تھی اس شوہر کی، تو اس خاتون نے گھر کو چلاتی تھی، اپنے بچوں کو کرتی تھی۔ یہ اس واقعے سے ہم کو پتہ چلتا ہے، تو عورتیں بھی ہنرمند بنے۔ اسی طرح اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ ایگریکلچر کرتی تھی، کھیتی باڑی کرتی تھی، مدینے سے ایک مخصوص دوری پہ آپ کا ایک کھیت تھا، آپ وہاں سے گٹھے سر پہ ڈال کر مدینہ لاتی تھی، مارکیٹ میں لا کے کھجورے وغیرہ توڑ کر، مطلب اپنا پروڈکٹ جو کھیت میں لگتا تھا خود بیچا کرتی تھی، کھیتی بھی کرتی تھی اور سیل بھی کرتی تھی۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، یاد رکھیے، مطلب اس زمانے کی خاتون گھر میں بھی دوڑ لگا رہی ہے، کوئی اس سے کمپیٹ نہیں کر سکتا، بازار میں بھی دوڑ لگا رہی ہے، وہاں بھی محنت کر رہی ہے، اور میدان جنگ میں بھی دوڑ لگا رہی ہے، وہاں بھی محنت۔ اب ہماری خاتون کا کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ شادی ہو گئی، ایک اولاد پیدا ہو گئی، کچھ کرنے کے لائق نہیں اب زندگی بھر، باڈی نے ساتھ چھوڑ دیا، جسم نے ساتھ چھوڑ دیا، عقل نے ساتھ چھوڑ دی، اب کچھ کرنے کے لائق نہیں۔ بچے کو پالنا ہے تو موبائل پال لیں گا اس کو، باقی یہ محنت ہے ہماری۔ میں کسی کو کوس نہیں رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، سب کو ماننا ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ایسا ہے، تو میں کہوں گا پھر غور کرو اپنی بیٹی پر، اپنی بہن پر، کہیں وہ ایسی تو نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی کے نکاح میں جائیں گی تو وہ اس کو وہی تکلیف دیں گی جس پہ آج آپ ہنس رہے ہیں میرے سامنے بیٹھ۔ کیا پروان چلا رہے اپنی بچیوں کو ویسا جو ہم بول رہے ہیں کہ ہاں ہو رہا ہے، حقیقت تو یہ ہے۔ دیکھیں، چونکہ جسمانی طور سے اتنی کمزور، عقلی طور سے اتنی کمزور، احساساتی طور سے اتنی کمزور، ڈپریس ہو جا رہی ہے ہر تھوڑی چیز پر، کیا ہے یہ؟ ریئل لائف ایسے نہیں ہوتا۔ جو آدمی ریئل لائف میں جیتا ہے نا، وہ زندگی جینا سیکھ لیتا ہے، اس کو پتا ہوتا دنیا کیسی چلتی ہے، حقیقی دنیا سے دور کیسے عورت بڑھیں گی، عورت ہنرمند نہیں رہیں گی تو امت کا ایک بڑا حصہ، اور الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اور یہ ہمارے فخر کی بات ہے کہ یہ امت میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ یہ دنیا کی واحد امت ہے جس میں عورتیں زیادہ ہے، باقی سب میں کم ہے۔ 1000 مردوں پہ 858، 1000 مردوں پہ 900 عورتیں، 1000 مردوں پہ 950 عورتیں، ہمارے پاس 1000 مردوں پہ 1000 سے زیادہ عورتیں ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 53 to 55% امت مسلمہ کا حصہ عورتوں پر مشتمل ہے۔ تو آپ کیا 50% حصے کو یہ چھوڑ دیں گے یہ کہہ کر کہ ہنرمندی کی تم کو ضرورت نہیں؟ اور ہنر سکھا رہے بھی تو کون سا ہنر سکھا رہے معلوم آپ کو؟ کیا بنا رہے ہیں ان کو؟ گریجویشن کر لیا اپنے ایک فیلڈ میں، ہنر کچھ بھی نہیں، لیکن گریجویشن کر لیے، پرفیکشن آئے نہیں، چونکہ کبھی پریکٹس کیے نہیں، بس خالی نام کو ڈگری، انہوں کیا انہوں گریجویٹ ہے، بی ایس سی کر لیے، بی کام کر لیے، بی اے کر لیے، بی ایچ ایم ایس کر لیے، بی ایم ایس کر لیے، فیلڈ میں کیا ہے تم؟ فیلڈ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو کیے کیوں ہے ڈگری؟ پھر اس سے اچھا ہنر حاصل کرتے نا۔ یہ 15 سال 10 سال کے بدلے تم ہنر حاصل کرتے۔ ہنر میں ایک لینگویج اگر اچھے سے آپ بول سکتے، لکھ سکتے، پڑھ سکتے، از مور دین انف۔ بیسک میتھس آپ کو اگر مور دین انف، بیسک سائنس آپ دنیا میں سمجھنے کے لیے آتا، مور دین انف، اور یوٹیوب سکھا دیں گے آپ کو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ۔ بہت آسان ہے، ہنر کے لیے نکلو آگے۔ یہ 17 سال لگا کے ایک لینگویج سیکھنے میں تمہیں ای اور شی کا فرق نہیں معلوم کرے، اس کے بعد بھی 17 سال کے بعد کچھ بول رہا تو ای شی کا فرق نہیں، ٹمارو اور یسٹرڈے کا پتہ نہیں، اس کو ٹمارو آئی واز ایبسنٹ بولتا آج بھی ہو، یہ حالت ہے۔ اس سے اچھا کچھ اور کرتے، لینگویجز گھر میں سیکھتے۔ دیکھو وہ سسٹم جو پہلے ہوتا تھا نا گھروں میں سکھانے کا، اس کو اڈاپٹ کرو اور ہنر کی طرف جاؤ، ڈگریز بھی گین کرو، جو ویسے بھی گین کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت ڈگری ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ بینیفٹ کیا ہے ڈگریز کا، کیا حاصل کیا، خود دل سے پوچھو، اپنے پوچھو کیا حاصل کیا، تو ہنر کو بہرحال اس کے ساتھ کرو۔ بس آخر میں بس کچھ واقعات رکھ رہا ہوں، بہت مختصر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے بھی ابھارا، ہنر یہ بھی ایک ہنر تھا۔ بدر کے قیدیوں کو کہا 10 بچوں کو سکھائے۔ دوسرا واقعہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے اوپر جو نقاشی بنائی جاتی ہے کیڑے اٹریکٹ ہو، اس کی اجازت دی کہ یہ کام کیا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ اچھی ٹیکنالوجی کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ سیل کے بغیر خط نہیں پڑھتے، تو آپ نے کہا سیل مینوفیکچر کی جائے، تو آپ نے چیزوں کو بنانے کی اجازت دی ہم کو۔ اسی طرح زید بن حارثہ کو آپ نے کہا کہ آپ جو ہے لینگویج سیکھ لیں، یہودیوں کی انہوں نے لینگویج کو سیکھ لی، اس کی اجازت ہم کو دی۔ ملٹری اور سیلف ڈیفینس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور ان کے بچوں کو تیار کیا کہ جسمانی طور سے اپنے
آپ کو کیسے تیار کرے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسکل سکھائی, جس میں بزنس اسکلز, اس شخص کو جس کو کلاڑی آپ نے لا کے دی اور ساری چیزیں بتائی, یہ ساری چیزیں ہم کو ملتی ہے. میری آخری آپ سے گزارش ہے, پہلی چیز امت مسلمہ کے ڈیولپمنٹ کے لیے وہ لوگ جن کے پاس پیسہ, مال, دولت, اثر, رسوخ ہے, جو آج ہنر کی بات تھی, پچھلی بار ہو گیا تعلیم کی بات, تو اس میں ہم نے کالج اسکول کھولو بول دیا, آپ کو ہو گیا. آج جو بات کری ہنر کی, تو میں آپ سے گزارش کروں, پہلی چیز ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کھولیے. جن کے پاس مال, دولت, پیسہ ہے, صلاحیت ہے, ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہر جگہ ہو تاکہ مسلم بچے ہنر سیکھیں, اسپیشلی سلمز کے ایریوں میں. ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ پہلی گزارش کروں. دوسرا ووکیشنل ٹریننگ کورسز کے لیے انسٹیٹیوٹس کھولیے, جہاں ووکیشنل ٹریننگ 2 مہینے, 4 مہینے, 15 دن, 20 دن, اور آدمی ٹرین ہو گیا, اور میکینک تھا سرٹیفائڈ میکینک ہوگا, الیکٹریشین تھا سرٹیفائڈ الیکٹریشین ہوگا, فلاں تھا یہ ہو گیا. ووکیشنل کھولیے, یہ 6 مہینے یا اس سے کم ڈیوریشن کے کورسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے لیے جائیے. تیسرا کہوں گا اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز کھولیے جگہ جگہ, تاکہ مرد اور عورتیں آئے اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں. اس کی گزارش کروں گا جن کو اللہ نے مال دولت دے رکھا ہے, ہائی ٹائم ہے, بہت نازک وقت سے گزر رہے ہیں ہم تاریخ کے, اپنے آپ کو سنبھالنا بے حد ضروری ہے. اور آخری گزارش کروں گا جو لوگ سن رہے ہیں, ہم زکوٰۃ و صدقات تو ہر سال رمضان اور غیر رمضان دیتے, اب طے کریں گے کہ زکوٰۃ و صدقات اس مستحق کو دیں گے جو مستحق بھی ہم سے وعدہ کرے کہ کوئی ہنر اور اسکل سیکھیں گا, اور اسی کے لیے زکوٰۃ صدقہ اسپانسر کی. آپ نے زکوٰۃ دی, اس نے عید کے کپڑے پہن لی. آپ نے زکوٰۃ دی, اس نے شیرخرما بنا لیا, ختم. آپ نے زکوٰۃ دی, اس نے شادی کر لی اچھی, ختم. اس کے بعد کیا, پوری زندگی زکوٰۃیں دیتے رہیں گے آپ. تو آپ کوشش کریں کہ زکوٰۃ دوں گا, گھر میں کتنے بچے ہیں, سب کو میں ہنر سکھاتا ہوں, یہ والا زکوٰۃ کا پیسہ لو, فیس بھر کے آؤ, اور سال بھر کتنا لگ رہا ہے کتابوں کاپیوں کو میں اسپانسر کروں. ایک جنریشن کو کھڑے کرو اپنی زکوٰۃ اور صدقے سے. اب عید کے کپڑوں کے لیے نہیں, اب صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہماری زکوٰۃ صدقات, اب کنسٹرکٹیولی چینلائز ہوں گی ہماری زکوٰۃ و صدقات. میں نہیں کہہ رہا ہوں کسی ادارے کو اسٹیبلش کر کے ہوتے, میں کہہ رہا ہوں شخصیت کو دیجیے, آپ جس کو دے رہے ہیں. آپ میرے پاس آ رہے زکوٰۃ لینے کے لیے, آئیے, آپ کتنے سالوں سے آ رہے, کتنے بچے, کیا کرتے, آپ خود کیا کرتے, کیا ہنر ہے, کیا فن ہے, فلاں میں آپ کو باری کرتا ہوں, فلاں کا کورس کر کے آئیے, فلاں چیز کرے, پیسے آپ لیجیے میرے سے, جائیے. کیا ہوگا معلوم آپ کو, آج وہ سیکھ کے آئے گا, کل اس کی روزی روٹی میں انکم میں جب بڑا ہو جائے گا تو خود وہ اگلی بار زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا. کتنی اچھی بات ہے نا. تو اب طے کر لیجیے زکوٰۃ دینے والے لوگ, صدقات دینے والے لوگ, کہ آپ صدقہ اور زکوٰۃ کو اسپانسر کریں گے. پرٹیکولر کینڈیڈیٹ کو جو ایلیجیبل ہے زکوٰۃ و صدقے کے لیے, اس کے بعد کوشش کریں گے اس کو اسٹیبلش کر کے کھڑا کر دیں, تاکہ یہ بچہ آنے والے 5-10 سال کے اندر اب بھیک منگی, مطلب یہ مانگنے والا نہ رہے. اور اگر ایک بچہ 10ویں میں بھی ہے, ہنر سکھائیے اس کو. 10ویں عمر 16 سال ہوتی ہے, 15 سال بالغ ہو جاتا ہے انسان شریعت اعتبار سے. ہنر سکھائیے اور کہیے کہ کماتے کماتے اب تم بچے پڑھو گے, تو پوری زندگی وہ پوسٹ گریجویشن تک آپ کی زکوٰۃ پڑھیں گا تو پھر آپ کے اوپر بوجھ ہو جائیں گے. نہیں, اسٹیبلش کرو اپنے آپ کو. بہت زیادہ ہم کو سوچ وچار کرنا ہے. لوگوں کو جیسے اللہ کے رسول نے گائیڈ کیا نا, اس شخص کو کلاڑی سامان بیچا, کلاڑی میں لگا کے دیا, 15 دن تک اس کو پلٹ کے مت دیکھو, کہا 10 دن آئے تو کہا پھر کپڑے اور کھانا لے. یہ ایسا گائیڈ کریں گے ایک بچے کو, ایک لوگ کو جو ہمارے اطراف, جو لوگ آپ سے اس کی وجہ سے بھاگ جا رہے ہیں, کھلے ہو جا رہے ہوتے نا, دینا ہے تو دے, تو ہم جا رہے, تو سمجھ جائیے ان کو بھیک مانگنا ہے. یہ تو آتے ہی رہیں گے پوری زندگی, ان سے کٹ کر لیجیے. ڈھونڈیے اس مسکین کو جس کو واقعی میں ضرورت ہے, مدد کیجیے. تو 2 گزارشات میری آخر میں, ڈیولپمنٹ سینٹرز کھولیے جس میں ہمارے بچے مختلف اسکل سیکھیں, اور اپنی زکوٰۃ و صدقات ان مستحقین کو دیجیے تاکہ وہ مخصوص ڈیولپمنٹ اپنے اندر کریں, تاکہ امت بہرحال آگے بڑھے. کیونکہ یہ امت ایسی نہیں رہ سکتی. یہ امت اگر اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتی ہے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتی ہے, صحابہ کے طریقے میں ہونے کا دعویٰ کرتی ہے, تو ان کی زندگیاں ایسی نہیں. مانگ کے کھانا انہوں نے پسند نہیں کیا, ہاں, خامخواہ کسی کے پاس دب کئی زندگیاں نہیں گزاری انہوں نے ذلیل ذلالت اور رسوائی نہیں سہی. انہوں نے اپنا وقار کی جو عزت اللہ نے ان کو دی تھی اس کو کمایا. دنیا میں بھی ان کا مقام تھا, اور ظاہر سی بات آخرت میں بھی ان کا مقام ہے. لہٰذا یہ چند باتیں تھی جو ہنرمند بنو, اس ٹاپک کے تحت میں نے آپ کے سامنے رکھی. یہ ہمارا آج کا 8واں سیشن تھا. جو لوگ پہلی بار آئے, 2 سیشن ابھی باقی ہے, کل اور پرسوں بھی انشاءاللہ جس ڈیفرنٹ ٹاپک رہیں گے. اسی پہ اپنے بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم تمام کو, امت مسلمہ کو ہنرمند بنائے. اللہ رب العزت ہم کو بھیک مانگنے سے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی زندگی سے بچا کر خود مختار اور باعزت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جس حالات سے ہم گزر رہے اس حالات میں سمجھداری کو اختیار کرتے ہوئے صحیح کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو اپنے زکوٰۃ اور صدقات کو صحیح جگہ لگانے کی, جو لیتے ہیں زکوٰۃ اور صدقات ان کو صحیح جگہ خرچ کرنے کی, اور ہم تمام کو اس امت کو آگے لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.